اللہ جل شانہ کے راستے کا یہ سفر دنیا کے عام سفروں کی طرح نہیں ہے۔ دنیا کے عام سفر جب ختم ہو جاتے ہیں تو اس کے اثرات بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ اس سفر کے اثرات موت تک نہیں، قیامت تک نہیں، ہمیشہ ہمیشہ باقی رہیں گے۔ التعب مؤقت والاجر مؤبد، یہ مشقت عارضی ہے اور اس پر جو اجر ملے گا وہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ مشقت تو ختم ہو جائے گی، انتظار کیا، بھوک برداشت کی، پیاس برداشت کی، تکلیف برداشت کی، وہ تو ختم ہو جائے گی، لیکن اس کا اجر کبھی ختم نہیں ہوگا۔ بار بار اللہ جل شانہ بلائیں گے، تم نے میرے لیے سفر کیا تھا، آؤ پھر اس کا بدلہ لے لو۔ اور وہ اپنی شان کے مطابق دیتے ہیں۔ ایک ایک سجدے کا بدلہ 7 آسمان زمین سے زیادہ دیتے ہیں، تھوڑا سا نہیں دیتے، دنیا والوں کی طرح نہیں دیتے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تو بہت بڑے فضل والے ہیں۔ تمہارا دماغ ہی بہت چھوٹا ہے، تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم کتنا دیں گے، لیکن کچھ کرو گے تو دیں گے نا۔ یہ کرنے کی جگہ ہے۔ یہاں سے جانے کے بعد خون کے آنسو بھی روئے گا تو ایک نیکی بھی نہیں ملے گی۔ یہاں پر موقع ہے کرنے کا۔ دنیا کی محنت کرو، اس کا بدلہ ایک دفعہ ملتا ہے۔ گندم لگائی، ساری محنت کر کے کاٹ لی، اگلے سال پھر ساری محنت کرنی پڑتی۔ اسی طرح دنیا کی ساری محنتیں ہیں، لیکن ایمان اور اعمال کی محنت پر ایک ایک عمل کا بدلہ لاکھوں کروڑوں دفعہ ملتا ہے۔ دنیا میں بھی ملے گا، قبر میں بھی، حشر میں بھی، آخرت میں بھی۔ جنت میں کروڑوں سال گزر جائیں گے، پھر بھی آج کی فجر کا بدلہ ملتا رہے گا۔ ایک ایک عمل کا بدلہ لاکھوں کروڑوں دفعہ دیتے ہیں اور بہت زیادہ دیتے ہیں۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ جنت میں جانے کے بعد جنت والوں کو ان کی نیکیاں واپس کر دیں گے، دوبارہ استعمال کرو۔ دنیا میں انہی نیکیوں کی وجہ سے جنت میں آیا، اور وہ نیکیاں دوبارہ کیسے استعمال کریں؟ جو مسلمان گناہوں کی وجہ سے دوزخ میں چلے گئے ہیں، ان کی سفارش کر کے ان کو بھی نکالو۔ کوئی 2 کو نکالے گا، کوئی 4 کو نکالے گا، کوئی 100 کو نکالے گا، کوئی لاکھوں کو بھی نکالیں گے۔ جتنے اعمال ہوں گے اتنی سفارش ہوگی، جتنے اعمال ہوں گے اتنی سفارش کرے گا۔ اور پھر جنت میں جا رہا ہوگا وہ جنتی، حدیث شریف میں آتا ہے، تو ایک آدمی اس کو کہے گا دوزخ والوں میں سے، وہ مسلمان جو گناہوں کی وجہ سے پھنسے ہوئے ہیں، ایک کہے گا کہ میں نے تمہیں راستہ بتایا تھا، ایک کہے گا کہ میں نے تمہیں پانی پلایا تھا، تو وہ اللہ سے عرض کرے گا اللہ اس نے ہمیں پانی پلایا تھا، اس نے ہمیں راستہ بتایا تھا۔ اللہ جل شانہ فرمائیں گے اس کو بھی ساتھ لے جاؤ۔ خود بھی جائیں گے، لاکھوں کو جنت میں لے جائیں گے، اور دین کی محنت کرو گے، ہم تمہیں نبیوں کی طرح پالیں گے، عزت کی روزی دیں گے۔ اعمال پر وعدے ہیں، نماز پر روزی کا وعدہ ہے، استغفار پر روزی کا وعدہ ہے، تقوی پر روزی کا وعدہ ہے۔ ساری دنیا کہے کہ کمانا ضروری ہے، ہم کہیں گے ساری دنیا جھوٹ بولتی ہے، کمانا ضروری نہیں، تقوی اختیار کرو۔ اللہ فرماتے ہیں وہاں سے روزی دیں گے جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ دین کی محنت کرو، ہم تمہیں عزت والی روزی دیں گے، عزت والی روزی دیں گے۔ 11 نسلوں تک کو اللہ پالیں گے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اس نوجوان کو روزی دو، فرشتوں کو کہتے ہیں اس لیے کہ اس کے دادے کے دادے کے دادے کے دادے کا دادا نیک آدمی تھا۔ وہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام جا رہے تھے، راستے میں دیوار گرنے والی تھی، اللہ نے ان کو فرمایا خضر علیہ السلام کو اس کو ٹھیک کر دو۔ کیوں؟ کہا کہ اس کے نیچے 2 یتیم بچوں کا مال ہے، ان کا جو 7ویں پشت میں جو دادا تھا وہ نیک تھا، 7ویں پشت کے جو دادا تھا، خود باپ نیک نہیں تھا، اس کی نیکی کی وجہ سے ان کے مال کی حفاظت کرو۔ تو نیکی پر چلیں گے، دین کی محنت کریں گے، اللہ نسلوں کو بھی روزی دیں گے، نسلوں کو بھی روزی دیں گے۔ تو اس لیے اللہ جل شانہ نے نمازوں پر وعدہ کیا ہے، استغفار پر وعدہ کیا ہے، دعوت کی محنت کرنے پر عزت کی روزی کا وعدہ کیا ہے، اور ایک صبح ایک شام اللہ کے راستے میں دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے زیادہ قیمتی ہے۔ دیکھو اگر ہم کسی کو کہیں، لوگوں میں سے کسی کو کہیں کہ ہمارے ساتھ سے روزہ لگا لو، آپ کو ایک نئی کار دیں گے، تو سارا لاہور تیار ہو جائے گا کار کے لیے۔ اور اللہ کیا وعدہ کر رہے ہیں؟
ایک کار تو کچھ بھی نہیں. اللہ فرماتے ہیں یہ تو کار تو پورے لاہور کی گاڑیاں کتنی زیادہ ہوں گی, پورے پنجاب کی, پورے پاکستان کی, پورے بر اعظم ایشیا کی, اس میں جاپان بھی آ جاتا ہے جہاں ایک گھنٹے میں لاکھوں گاڑیاں بک جاتی ہیں. پورے بر اعظم ایشیا کی نہیں, 6 بر اعظموں کی ساری گاڑیاں اور سارے جہاز اور ساری فیکٹریاں اور سارا سونا چاندی کسی کو مل جائے, اللہ کے راستے کی ایک صبح ایک شام کا اجر اس سے بھی زیادہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ 2 بھائی ہیں, ایک دن کو روزہ رکھتا ہے, رات کو نماز پڑھتا ہے, دوسرا بھائی فرض نماز پڑھ کر لوگوں کو دین کی باتیں سکھاتا ہے, ان میں سے بہتر کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو لوگوں کو دین کی باتیں سکھاتا ہے اس کو دوسرے بھائی پر اتنی فضیلت ہے جتنی مجھے تم میں سے ادنا پر ہے. ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک آدمی حجر اسود کے سامنے, خانہ کعبہ کے قریب حجر اسود کے سامنے شب قدر کی رات میں عبادت کرتا رہے, اللہ کے راستے کی ایک گھڑی کا اجر اس سے زیادہ ہے. اللہ کے راستے کی ایک گھڑی, شب قدر کی عبادت حجر اسود کے سامنے, اس کا مطلب ہے کہ 1,00,000 شب قدر کی عبادت کی, کیونکہ وہاں کی ہر نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہے. مکہ مکرمہ کے اندر, حرم شریف کے اندر جو نیکی کرے گا تو ایک نیکی 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہوتی. تو 1,00,000 شب قدر کوئی عبادت کرے, اللہ کے راستے کی ایک گھڑی کا اجر اس سے زیادہ ہے. اللہ کے راستے میں جو ہم پیدل چلیں گے تو ہر قدم پر 700 نیکیاں ملیں گی, 700 گناہ معاف ہوں گے, 700 درجے بلند ہوں گے. اور جو جسم اللہ کے راستے میں پھرتا رہے گا, خدا نہ خواستہ گناہوں کی وجہ سے دوزخ میں گیا بھی تو اس پر دوزخ کی آگ اثر نہیں کرے گی. جیسے حافظ قرآن کے بارے میں آتا ہے کہ حافظ قرآن دوزخ میں چلا گیا تو دوزخ کی آگ اس پر اثر نہیں کرے گی. ایسے اللہ کے راستے میں پھرنے والے کے بارے میں بھی یہی آتا ہے. تو اللہ کے راستے میں نکلنے کی قیمت تو بہت زیادہ ہے, اجر تو بہت زیادہ ہے, لیکن ہم نے ہر وقت یہ سامنے رکھنا ہے کہ جس مقصد کے لیے ہم آئے ہیں وہ پورا ہو گیا یا نہیں ہوا. وہ مقصد کیا ہے کہ یہ جو 6 نمبر ہیں, 6 نمبر یہ 6 صفات ہیں, اس کی حقیقت اللہ ہمیں نصیب فرما دے. یہ 6 نمبر جو ہیں, صحیح یقین, کلمے والا یقین, اور نماز, اور علم اور ذکر, اور اخلاق اور اخلاص, یہ ساری صفات, اور اللہ کے راستے میں نکلنا اپنی جان اور مال کے ساتھ, ان صفات کی حقیقت اللہ ہمیں نصیب فرما دے. ایمان اپنی حقیقت کے ساتھ, اور صحیح یقین اپنی حقیقت کے ساتھ, اور نمازیں اپنی حقیقت کے ساتھ, اور علم اور ذکر اور اخلاق اور اخلاص اپنی حقیقت کے ساتھ, اور دین کے مٹنے کا غم اور پورے عالم کی ذمہ داری کا احساس اپنی حقیقت کے ساتھ آ جائے, پھر اللہ جل شانہ وہ عزتیں مسلمانوں کو دیں گے جو 1000 سال پہلے مسلمانوں کی عزتوں کے دن تھے. آج تو پوری دنیا میں مسلمان ذلت میں ہے, ذلیل ہے. حضرت جی فرماتے تھے کہ ہماری زندگی تو خنزیر سے بھی بدتر گزر رہی ہے نہیں, لیکن جس دن محنت, چونکہ ذمہ داری کو چھوڑا ہوا ہے, چونکہ ذلتوں کے عادی ہو گئے تو محسوس نہیں ہوتا, جس دن محنت شروع ہوگی اس دن اللہ 1000 سال پہلے والی عزتیں دیں گے. یہ اللہ کے وعدے ہیں. تو اس لیے اب 6 نمبر ہمارے اندر آ جائیں تو محنت شروع ہوگی. حضرت جی فرماتے تھے کہ ابھی محنت شروع نہیں ہوئی, محنت اس دن شروع ہوگی جس دن ان پھرنے والوں میں 6 صفات پیدا ہو جائیں. اب 6 صفات کیسے پیدا ہوں گی؟ ہر نمبر پر 3 محنتیں کرنی پڑتی ہیں. پہلی محنت یہ ہے کہ ان 6 صفات کی روزانہ دوسروں کو دعوت دینا. دوسری محنت یہ ہے کہ اس کو اپنے اندر لانے کی محنت کرنا. تیسری محنت یہ ہے کہ رو رو کر اللہ سے دعائیں مانگنا کہ اللہ تو یہ صفات نصیب فرما دے. پہلی محنت کیا ہے کہ ان 6 صفات کی روزانہ دعوت دینا, اس لیے کہ جو چیز اپنے اندر پیدا کرنی ہے اس کا طریقہ یہی ہے کہ اس کی دوسروں کو دعوت دو. نمازوں کا اہتمام پیدا کرنا ہے تو نماز کے اہتمام کی دعوت دو. یہ زبردست نسخہ ہے, خود پابند ہو جائے گا. اور تقوی پیدا کرنا ہے تو تقوی کی دعوت دو. جو چیز اپنے اندر پیدا کرنی, 6 نمبر اپنے اندر پیدا کرنے ہیں تو 6 نمبروں کی دعوت دو.
اللہ کے راستے میں نکل کر سب سے زیادہ فائدہ دعوت دینے میں ہوتا ہے. انفرادی دعوت، ایک ایک کو لے کر بات کرنا، ایک ایک کو دعوت دینا. اجتماعی دعوت بیان جسے کہتے ہیں، اس میں خطرہ ہوتا ہے. حضرت عمر فرماتے تھے بیان کرنا تو موت ہے، کیونکہ بیان کرنے والے کے دل میں یہ بات آ گئی کہ میں ان سے اچھا ہوں تو وہ تو گیا. انفرادی دعوت میں خطرہ نہیں ہے، انفرادی دعوت میں فائدہ ہی فائدہ ہے. بعض اعمال میں نفع کے ساتھ خطرہ بھی ہوتا ہے. امیر بننا، شورا والا بننا، امام بننا، قاضی بننا، یہ بڑے خطرناک کام ہیں، بڑی سخت پیشیاں ہوں گی. اس لیے صحابہ بچتے تھے بیان کرنے سے. تو میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، انفرادی دعوت، خدمت، ذکر، اعمال، ان میں کوئی خطرہ نہیں ہے، ان میں تو فائدہ ہی فائدہ ہے. اس لیے اللہ کے راستے میں نکل کر پہلی محنت یہ ہے کہ روزانہ ان 6 صفات کی دوسروں کو دعوت دینا. اپنے دل کو نشانہ بنا کر دعوت دینی ہے. جب بھی دعوت دیں، دعوت دینے کے کچھ آداب ہیں. دعوت دینے کے آداب یہ ہیں کہ سب سے پہلے اپنی نیت کو صحیح کرنا. میں صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں. لوگ کچھ بھی کہیں، برائی کریں یا تعریف کریں، اس سے اثر نہیں لینا. اللہ جل شانہ کو راضی کرنے کے لیے نیت کو صحیح بھی کرنا اور نیت کو وسیع بھی کرنا. ایک ساتھی کو دعوت دے لیکن نیت پورے عالم کی ہو. ہم عالمی نبی کے عالمی امتی ہیں. مقتدی کی نیت وہی ہونی چاہیے جو امام کی ہے. اگر مقتدی کی نیت کچھ اور ہوئی تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی. محنت میں ہمارے امام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ پورے عالم کے نبی تھے، پورے عالم کے نبی اور قیامت تک کے نبی. ہمارے ذمے بھی پورا، صرف پاکستان والے فکر کرنا ہمارے ذمے نہیں ہے، صرف بر اعظم ایشیا کی فکر ہمارے ذمے نہیں ہے. پورے عالم کی نیت کر کے ایک کو دعوت دینا. پھر تو نیت کو صحیح بھی کرنا، نیت کو وسیع بھی کرنا. اور ہم جب بھی دعوت دیں اپنے دل کو نشانہ بنا کر دعوت دینا. میں اپنے دل میں اتارنے کے لیے، اس نے تو میری دعوت ایک دفعہ سنی اور میں نے اپنی دعوت کتنی دفعہ سنی ہے. اپنی نیت کرنا ضروری ہے. حضرت جی فرماتے تھے اگر اپنی نیت نہیں کرو گے تو اس دعوت سے نہ اس کو ہدایت ملے گی نہ تمہیں ملے گی. ہدایت کی شرطیں ہیں مجاہدہ کرنا، وہ تو اللہ کے راستے میں نکلے، مجاہدہ کیا ہے. اور دوسری اپنی نیت بھی کرے. ہم نے مجاہدہ تو کیا، اللہ کے راستے میں نکلے، اپنی نیت نہیں کی، صرف اس کی نیت کی، تو نہ اس کو ملے گی نہ ہمیں ملے گی. اس لیے اپنی نیت، اپنے دل میں اتارنے کی نیت. دعوت دینا صحیح یقین سیکھنے کے لیے، پھر ملے گا. نیت ہی نہیں کی تو کیسے ملے گا. اس لیے دعوت دینا اپنے دل کو نشانہ بنا کر، اپنے دل کو نشانہ بنا کر، میری دکان سے میں نہیں پلتا، میری کھیتی سے میں نہیں پلتا، میری ملازمت سے میں نہیں پلتا، اللہ پالتے ہیں. تو اس لیے اس کی دعوت، اپنے جب بھی دعوت دینا نیت بھی صحیح کرنا، نیت کو بڑا بھی کرنا اور دل کو نشانہ بنا کر دعوت دینا. اور جب ہم دعوت دیں تو ایمان اور نماز کی اس سطح کی دعوت نہیں دینی جو ہمارے اندر ہے، اس سے تو الٹا تکبر پیدا ہوگا، الٹا نقصان ہو جائے گا. کامل ایمان کی دعوت دینا، نبیوں والے ایمان کی سطح کی دعوت دینا، صحابہ والے ایمان کی دعوت دینا، اس سطح، انہی کے واقعات بھی سنانا. حضرت ابراہیم علیہ السلام جو بھی حکم آتا تھا فوراً تیار ہوتے تھے. لبیک اللہم لبیک، اللہ میں حاضر ہوں. کہ آگ میں جانا ہے کہ حاضر ہوں، آگ میں جانے کے لیے بھی تیار ہیں. فرشتے آگے کہ تمہاری ضرورت نہیں، اما الیک فلا، تمہاری ضرورت نہیں، اما الی اللہ فنعم، اللہ کافی ہیں، حسبی اللہ ونعم الوکیل. بیٹے اور بیوی کو جنگل میں چھوڑاؤ کہ لبیک، ایک دفعہ بھی نہیں کہا. کیوں؟ ہماری بیویاں ان کی بیویوں سے زیادہ قیمتی نہیں ہیں، ہمارے بیٹے ان کے بیٹے سے زیادہ قیمتی نہیں ہیں. انہوں نے اللہ کے حکم پہ چھوڑا تھا، ہم بھی چھوڑیں گے. وہ تو جنگل میں چھوڑ کر آئے تھے، آپ بیوی بچے کو جنگل میں چھوڑ کر آئے، اور آپ تو 4 مہینے کے لیے، سال کے لیے، 7 ماہ کے لیے چھوڑ کر آئے. اور وہ 4 مہینے کے لیے نہیں، بیوی بچے کو جنگل میں چھوڑا جہاں مرنے کے سارے سامان تھے، جینے کا کوئی سامان بھی نہیں تھا. جاؤ
اب کتنے عرصے کے لیے؟ 1 سال 2 سال کے نہیں، ایک باپ کے دل میں اپنے بیٹے کے لیے جو جذبات ہوتے ہیں وہ سارے ذبح کر دی. ایک خامن کے دل میں اپنی بیوی کے لیے جتنے بھی جذبات تھے وہ سارے ذبح کر دی. چھوڑو، جاؤ. ہر باپ چاہتا ہے میں اپنے بیٹے کو پڑھاؤں، لکھاؤں، حافظ، عالم بناؤں. نہیں، بس جاؤ. اے اللہ میں تیار ہوں. 5 سال بعد پوچھا اللہ دیکھا ہوں ملا ہوں کہاں؟ ایک شرط ہے. اللہ شرط لگا رہے ہیں، وہاں جاؤ گے تو سواری سے نیچے نہیں اترنا، اوپر بیٹھے بیٹھے مل کر آ جاؤ. لبیک اللہم لبیک، اے اللہ حاضر ہوں. کیوں نہیں کہا؟ پھر اب آئے، اوپر بیٹھے بیٹھے وہاں پہنچے، بیوی بہت خوش ہوئی، اس کے نبی تھے، آئیے ہمارے ساتھ بیٹھیے. ان کا حاجرہ اجازت نہیں، نیچے اترنے کی اجازت. 5 سال بعد آئے ہیں، جوان بیوی ہے، خوب سمجھتے ہیں جذبات کو، لیکن اللہ کا حکم ہے. ٹھیک ہے، بیوی کو کہا اجازت نہیں. بیوی نے کہا سلام کر لوں یا وہ بھی اجازت نہیں؟ کہ نہیں، اس کی تو اجازت ہے. آپ کے پاؤں دھو دوں؟ کا اوپر بیٹھے بیٹھے جو کرنا. اب واپس آئے تو بیٹا یاد آتا تھا، جو بھی بچہ دیکھیں. اللہ نے کہا اچھا اتنی محبت ہے بچے سے، جاؤ اپنے بیٹے کو ذبح کر کے آ جاؤ. ایک دفعہ بھی نہیں کہا کیوں؟ لبیک اللہم لبیک، اے اللہ حاضر حاضر حاضر. بیٹے کو بھی ذبح کریں گے. گئے، اس کے اوپر چھری چلائی، صرف کہا نہیں. تو ہر حکم پر تیار ہے اللہ کے. یہی اسلام اسی کو کہتے ہیں. ان کا قصہ سنا کر آخر میں اللہ نے فرمایا اسلام اس طرح ہوتا ہے، فرما برداری ایسے ہوتی ہے، مسلمان اس کو کہتے ہیں. بیٹے کو ذبح کرو کہ تیار، بیوی کو جنگل میں چھوڑاؤ کہ تیار، آگ میں جانا ہے کہ تیار، سارا مال قربان کر دو کہ تیار. مسلمان کیوں نہیں کہتا کہ جی اللہ کا حکم تو ہے لیکن یہ تو ایمان نہیں ہے، کمزور. اللہ کا حکم ہے تو وہ کہے گا نہیں، اندر ایمان ہے تو وہ کہے گا اللہ کا حکم ہے، میں اس کو پورا کروں گا، چاہے میری جان بھی چلی جائے، نوکری چلی جائے، کچھ بھی ہو جائے، اللہ کا حکم تو پورا کرنا ہے. اس لیے تو نبیوں کے واقعات سنانا، انبیاء علیہ الصلوات و تسلیمات اور صحابہ کے ایمان کی اس سطح کی دعوت دینی ہے، کامل ایمان کی. صحابہ والی نمازیں، صحابہ والا علم اور ذکر، صحابہ والے اخلاق، صحابہ والا اخلاص، ان کی جانی مالی قربانیاں، اس کی دعوت دینا. اور پھر پورے 6 نمبروں کی دعوت دینا. ہماری دعوت 6 نمبروں کے بغیر پوری نہیں ہوتی. کبھی وقت تھوڑا ہو تو پہلا نمبر اور 6 نمبر تفصیل سے، دوسرا تیسرا چوتھا اس کو بھی تھوڑا تھوڑا کہہ دیں، چھوڑنا نہیں. 6 نمبر پورے. اور دعوت دینا 6 صفات کے ساتھ، ہر عمل 6 صفات کے ساتھ. اس کی مشق کرنی ہے، کیونکہ جو عمل 6 صفات کے ساتھ ہوگا وہ دین بن جائے گا، اور جو عمل 6 صفات کے ساتھ نہیں ہوگا وہ دین ہی نہیں بنے گا. اگر نماز ہم نے 6 صفات کے ساتھ نہ پڑھی تو نماز بھی دین نہیں بنتی، اور اگر تجارت 6 صفات کے ساتھ کریں تو تجارت بھی دین بن جاتی. مسلمان کی تو ساری زندگی دین ہے اگر وہ ان صفات کے ساتھ، 6 صفات، صحیح یقین کے ساتھ، اللہ کے دھیان کے ساتھ، اللہ کے راضی کرنے کے جذبے کے ساتھ، فضائل کے استحضار کے ساتھ، نفس کے مجاہدے کے ساتھ، حضور والے طریقے کے ساتھ، ہر عمل ان 6 صفات کے ساتھ، صحیح یقین کے ساتھ. صحیح یقین بنتا ہے، صحیح یقین دعوت دینے سے بنے گا. تھوڑے پیسوں میں تو حج ہو سکتا ہے کوئی آپ کو کروا دے، تھوڑے کپڑوں میں تو حج ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کی قسم صحیح یقین کے بغیر قبول نہیں ہوگا. یہ ضروری صفات ہیں. صحیح یقین کے بغیر نماز قبول نہیں ہوگی، عمل قبول نہیں ہوتا. صحیح یقین کے ساتھ اللہ کا دھیان، صحیح یقین تو بنے گا دعوت دینے سے، اللہ کا دھیان ملے گا ذکر اور تلاوت اور مسنون دعاؤں کا اہتمام کرنے سے، اور فضائل کا استحضار وہ ملے گا تعلیم کے حلقوں میں. یہ چیزیں الگ الگ، صحیح یقین دعوت دینے سے، اور فضائل کا استحضار تعلیم کے حلقوں میں، اور اللہ کا دھیان ذکر اور تلاوت کر کے. جیسے حلوہ پکاتے ہیں نا تو اس میں گھی ڈالتے ہیں، پھر سوجی ڈالتے ہیں، وہ سرخ ہو جائے پھر اس میں چینی ڈالتے ہیں، پھر وہ مکس ہو گئی تو پھر اس کے بعد اس میں رخ کیوڑا ڈالتے ہیں. اب جب وہ پک گیا کہیں سے بھی لو تو اس میں گھی بھی ہے، اس میں سوجی بھی ہے، اس میں میٹھا بھی ہے، اس میں ساری چیزیں ہیں.
اسی طرح وہ صحیح یقین جو دعوت دے کر سیکھا، وہ فضائل کا استحضار جو تعلیم کے حلقوں میں سیکھا، اور وہ اللہ کا دھیان جو ذکر اور تلاوت کر کے سیکھا، اور وہ فضائل کا استحضار جو دعوت دے کر اللہ کے راضی کرنے کا جذبہ سیکھا، ان ساروں کی مشق کرنا، سب سے پہلے اس کی مشق نماز میں ہوتی ہے۔ اگر نماز میں یہ 6 صفات پیدا ہو گئیں تو تھوڑی سی توجہ سے پوری زندگی میں آ جائیں گی، لیکن اگر نماز میں پیدا نہ ہوئی تو پھر ساری زندگی صفات سے خالی ہوگی۔ تو اللہ کے راستے میں نکل کر اس کی مشق کرنی ہے، تلاوت کرتے ہوئے بھی 6 صفات۔ یقین کیا ہے؟ تھوڑی دیر پہلے نیت صحیح کر لے، ساری چیزیں ٹھیک، نماز صحیح 6 صفات کے ساتھ، تلاوت 6 صفات کے ساتھ، ذکر 6 صفات کے ساتھ، خدمت 6 صفات کے ساتھ، سفر 6 صفات کے ساتھ، ہر عمل کے اندر دعوت دینا بھی 6 صفات کے ساتھ، 6 نمبروں کی دعوت دینا اور 6 صفات کے ساتھ دینا، 6 صفات کے ساتھ۔ پھر نرمی سے، حکمت سے، قوت سے دعوت دینا، الفاظ نرمی والے ہوں دعوت، تو یہ دعوت اپنے پورے آداب کے ساتھ۔ اور ایک کام تو ہے دعوت دینا، دوسرا کام ہے اس کو اپنے اندر لانے کی محنت کرنا۔ وہ کیا ہے؟ تنہائیوں میں، رات کے وقت میں جو دعوت دوسروں کو دی تھی، تنہائیوں میں اپنے آپ کو بھی دینا۔ لوگوں کو کہا تھا کہ پیسوں سے، ملک سے، مال سے، ڈگری سے، عہدے سے زندگی نہیں بنتی، زندگی اللہ بناتے ہیں۔ تنہائیوں میں اپنے آپ کو بھی دعوت دینا کہ میں اپنی دکان سے نہیں پلتا، اپنی کھیتی سے نہیں پلتا، اللہ پالتے ہیں۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہاری روزی تو آسمانوں میں ہے، زمینوں اور آسمانوں کے رب کی قسم یہ پکی بات ہے۔ کتنی آیتوں میں فرمایا کہ تم اپنی اولادوں کو روزی نہیں دیتے، تمہاری اولادوں کو تو ہم روزی دیتے ہیں، تمہیں بھی ہم روزی دیتے ہیں۔ ان چوپایوں کو دیکھو، یہ اپنی روزی اٹھا کر ساتھ نہیں پھرتے، ان کو اللہ روزی دیتے ہیں، تمہیں بھی اللہ روزی دیتے ہیں۔ تو تنہائیوں میں اپنے آپ کو بھی سمجھانا، دعوت دینا۔ اور تیسرا کام کیا ہے کہ پھر رو رو کر اللہ سے مانگنا، اے اللہ میں محنت کرتا ہوں، دل میں صحیح یقین پیدا ہو جائے، پھر دل میرے ہاتھ سے نکل جاتا ہے، میرے سے نہیں ہوتی، پھر محنت کرتا ہوں، پھر ہاتھ سے میرے سے نہیں ہوتا، آپ ہی مجھے نصیب فرما دیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ایمان آپ نے ہی دیا تھا، اصحاب کہف کو آپ نے ہی دیا، فرعون کے جادوگروں کو آپ نے ہی دی، جس کو بھی اللہ نے۔ تو اس لیے اے اللہ مجھے بھی نصیب فرما دیں۔ دعا مانگنا، تیسری محنت ہے دعائیں مانگنا، گشتوں میں تھک جائیں پھر بھی دعائیں مانگیں، راتوں کو اٹھیں پھر بھی دعائیں مانگیں، دعا کرنا، اللہ سے دعائیں مانگ کر۔ پھر اللہ کو محتاج تو ہر وقت پیچھے لگا رہتا ہے، کب دروازہ کھل جائے، تو اللہ جل شانہ سے مانگ، دعوت دیں گے، پھر اس کو اپنے اندر لانے کی محنت کریں گے، پھر رو رو کر اللہ سے دعائیں مانگیں گے۔ یہ 3 محنتیں ہیں۔ دعوت دینا، دعوت دینے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دل میں شوق پیدا ہوتا ہے کہ جس کامل ایمان کی میں دوسروں کو دعوت دیتا ہوں میں بھی اس کا محتاج ہوں۔ دعوت دینے سے صرف شوق پیدا ہوگا، شوق نہ ہو تو آدمی محنت کیوں کرے؟ اب شوق پیدا ہوگا، اب محنت کرے گا، اپنے اندر لانے کی محنت کرے گا۔ پھر نہیں ہوگا، ایمانی صفات ایک دم اللہ کسی کو بھی نہیں دیتے، چیک کرتے ہیں پہلے، اب وہ نہیں ہوگا تو پھر دعائیں مانگے گا رو رو کر، پھر دعوت دیں گے، پھر شوق ہوگا، پھر محنت کریں گے، پھر دعا کریں گے، پھر دعوت دیں گے، پھر شوق ہوگا، پھر محنت کریں گے، پھر دعا۔ یہ تینوں محنتیں کرتے رہیں گے، طالب کو اللہ کبھی محروم نہیں کرتے۔ اگر ہماری محنت آدھی رات کو پوری ہوئی تو آدھی رات کو اللہ 6 صفات کی حقیقت نصیب فرما دیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم محنت کریں اور وہ نہ دیں، اس کے تو وعدے ہیں اور وہ وعدے کے خلاف نہیں کرتے۔ اس لیے محنت کریں گے تو اللہ ضرور دیں گے، اللہ جل شانہ ضرور۔ تو دعوت دینا، پھر اس کو اپنے اندر لانے کی محنت کرنا، اور ہر وقت یہ دیکھنا کہ اللہ کیا چاہتے ہیں، غمی میں، خوشی میں، بیماری میں۔ کسی نے ہمارا سامان اٹھا کے پھینک دیا، اب یہ نہیں کہنا کہ میں پٹھان ہوں اب پتہ چلے گا، نہیں، یہ دیکھنا کہ اللہ کیا چاہتے ہیں، ہم وہی کہیں گے، جو اللہ چاہتے ہیں وہی کرنا ہے۔ اپنی ہماری کوئی عزت نہیں، عزت تو اللہ اور اس کے رسول کی ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہر وقت یہ دیکھنا کہ اللہ کیا چاہتے ہیں۔ جیسے کمپاس ہوتا ہے نا، کمپاس قبلہ نما، اس کی سوئی ہر وقت قطب شمالی کی طرف ہوتی، اس کو ادھر گھماؤ پھینک دو، اس کی سوئی 1 سیکنڈ میں اپنی جگہ پر آ جاتی۔ ایسے ہی اللہ مومن کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کے دل کی توجہ ہر وقت اللہ کی طرف ہے، غمی میں، خوشی میں، بیماری میں، صحت میں، ہر حال میں یہ اللہ کی طرف متوجہ۔ تو میرے محترم بھائیوں اور دوستو،
یہاں سے پہلی بات یہ ہے کہ یہاں سے جلدی روانہ ہونا ہے. 12 بجے تک انشاءاللہ دعا ہو جاتی، تو 12 بجے تک دعا ہو جائے اور ظہر کی نماز 1:45 بجے ہوتی، اتنی دیر کیسے انتظار کریں گے؟ لاہور جا کر ظہر پڑھ لیں گے ہم. یہ 12 بجے کے بعد تو ظہر کا وقت 12 بجے داخل ہو جاتا ہے. مسجد سے باہر پیچھے اپنی جماعت کرا کے، یا تو جماعت اپنی کرا کے چلے جائیں، ظہر کا انتظار نہیں کرنا، یا لاہور جا کر پڑھ لیں گے. اس طرف جانا ہے تو ادھر جا کر پڑھ لیں گے. جلدی روانہ ہونا. جمعہ پڑھنے کے لیے ٹھہر گئے تھے ایک صحابی، جمعے کے بعد ساتھیوں کو جمعہ نہیں ملا، وہ تو صحرا میں تھے، انہوں نے اپنی ظہر پڑھی، انہوں نے جمعہ پڑھا، کیونکہ شہادت کی خبر مل گئی ہے. ان کا آخری جمعہ تو نبیوں کے سردار کے پیچھے پڑھ لوں. امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسجد نبی میں اور جمعے کی نماز. تو آپ نے جمعے کے بعد فرمایا کہ تم نہیں گئے؟ ان کا جی بس میں ابھی جا رہا ہوں، جمعہ پڑھنے ٹھہر گیا تھا. اپنے ساتھیوں سے کتنا پیچھے رہ گئے؟ انہوں نے عرض کیا جی آدھا دن. فرمایا نہیں، تم ان سے اتنا پیچھے رہ گئے جتنا مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہے. دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے وہ سارا بھی خرچ کر دو، اب تم ان تک نہیں پہنچ سکتے. اب وہاں جا کر وہ جب شہید ہوئے تو حضور یہی صحابہ کو بتا رہے تھے کہ پہلے امیر زید ابن حارثہ شہید ہو گئے، جن کو اپنا بیٹا بنایا تھا، ان کو شہید ہونے کے لیے بھیج رہے ہیں. زید ابن حارثہ حضور کے منہ بولے بیٹے، پہلے امیر وہی ہیں، اور بتا دیا یہ شہید ہو جائیں تو جعفر کو بناؤ اپنے چچا زاد، یہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر عبداللہ ابن ابی رواحہ. یہاں پھر آپ نے صحابہ کو بتا دیا کہ زید ابن حارثہ شہید ہو گئے، جنت میں داخل ہو گئے. پہلے امیر صاحب کا بتا دی، بعد میں پھر اگلے دن بتایا کہ جعفر ابن ابی طالب شہید ہو گئے، جنت میں داخل ہو گئے. تیسرے امیر صاحب یہ تھے جو جمعہ پڑھنے ٹھہر گئے. یہ پھر آپ نے بعد میں ان کا بھی بتایا کہ عبداللہ ابن ابی رواحہ بھی شہید ہو گئے. اب جنت میں جانے کا نہیں بتایا. صحابہ وہ انصاری تھے، پہلے دونوں مہاجرین میں سے تھے، تو انصار پریشان ہو گئے، ہمارا آدمی شہید ہوا ہے جنت میں نہیں گیا. جب دیر گزر گئی پھر فرمایا کہ اب وہ بھی جنت میں چلے گئے ہیں. ان تینوں کو جنت کی نہروں میں غوطے لگاتے ہوئے نہاتے ہوئے میں دیکھ رہا ہوں. تو یہاں سے جانے میں دیر کی، جنت میں جانے میں دیر ہو گئی. تو اس لیے جلدی جانا ہے، ٹھہرنا نہیں ہے. دعا کے بعد حضرات فرماتے ہیں اگر شام کی ٹکٹیں ملی اگلے دن کی، باہر محلے کی مسجدیں ہیں وہاں کہیں چلے جائیں، اسٹیشن والی مسجد پہ نہیں جانا چاہیے. لاہور سے ٹکٹیں ہوئی ہیں لاہور چلا جائے، لیکن اسٹیشن میں نہ ٹھہرے، وہاں اکثر چوریاں ہوتی ہیں اور اکثر وہاں وقت ضائع ہوتا ہے، بد نظری ہوتی ہے. کسی محلے میں، قریب کے کسی محلے میں ٹھہر کر آدمی کام کرتا رہے، اعمال گشتیں، ملاقاتیں، تعلیم کا حلقہ کام شروع ہو گیا. یہاں تو ویسے ہی پڑے ہوئے ہیں، اس لیے یہاں سے جلدی روانہ ہوں. جانے سے پہلے آپس میں نیتوں کو تازہ کر، ہر عمل سے پہلے نیت تازہ کرنی چاہیے. اس کی ساری زندگی ہم وضو کرتے ہوئے نیت تو دل کے ارادے کو کہتے ہیں. میں کس لیے وضو کر رہا ہوں، میں کس لیے کھانا کھا رہا ہوں، میں کس لیے دعوت دے رہا ہوں، میں کس لیے بازار جا رہا ہوں، میں کس لیے تلاوت. ہر عمل سے پہلے نیت ٹھیک کرنی چاہیے، درمیان میں بھی نیت کو ٹٹولنا چاہیے. رب عمل صغیر تکبرہ النیہ، بہت سارے چھوٹے چھوٹے عمل نیت صحیح ہونے کی وجہ سے اللہ کے ہاں بہت بڑے شمار ہوتے ہیں، اور بڑے بڑے عمل نیت صحیح نہ ہونے سے مردار شمار ہوتے ہیں، ان کی کوئی قیمت نہیں کہ نیت ٹھیک نہیں. تو نیت ٹھیک کرنا، جیسے ہم دیکھتے ہیں میرے کپڑے اچھے ہو جائیں، میری فلاں چیز، تو عمل بھی اچھا ہو جائے. تم میں سے کون اچھا عمل لے کر آتا ہے؟ یہ فرمایا زیادہ عمل لے کے آتا نہیں. احسن و عملا، نیت بھی صحیح ہو، ساری چیزیں ٹھیک ہوں، اللہ کو پسند آ جائے. مفتی صاحب زین العابدین صاحب کو ایک عالم نے کہا کہ واہ ایسی نماز تو کسی کی دیکھی نہیں. تو انہوں نے آہ بھر کے کہا کہ اچھی تو تب ہوگی جب اللہ کو پسند آ جائے، تمہارے تعریف کرنے سے کیا ہوتا ہے. تو اس لیے اللہ کو پسند آ جائے، اللہ کو صحیح نیت ہوگی، صحیح یقین کے ساتھ، صحیح طریقے کے ساتھ، پھر اللہ کو پسند آئے گی. تو میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، اس لیے
جلدی جانا. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. تمہاری قربانیوں کا گوشت ہم تک نہیں پہنچتا اور نہ خون پہنچتا ہے، ہم تو صرف تمہارا شوق دیکھتے ہیں. کتنے شوق اللہ کے حکم پورا کرنے میں کتنے شوق سے چلتے ہو. تعلیم میں پہلے، مشورے میں پہلے، گشتوں میں پہلے، راتوں کے اٹھنے میں پہلے ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرو. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں دنیا میں مقابلے اللہ کو پسند نہیں، ایمان اور اعمال میں مقابلے کرو. وسارعوا سابقوا، ایک دوسرے سے مقابلہ کرو، ریس لگاؤ، آگے بڑھو اپنے رب کو راضی کرنے میں، اس کی بخشش کو تلاش کرنے میں، اور اس جنت کے لینے میں جس کی چوڑائی بھی زمین و آسمانوں سے زیادہ ہے. 7 آسمان زمین ملا دو اتنی تو اس کی چوڑائی ہے. تو اس لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھو، ایک دوسرے سے. صحابہ کرام اللہ کے راستے میں نکلتے تھے تو حدیث میں آتا ہے تیز تیز چلتے تھے، اپنا شوق اللہ کو دکھاتے تھے. اللہ کو شوق دی. تعلیم میں پہلے، مشورے میں پہلے، گشتوں میں پہلے، اعمال میں مقابلہ کرنا. یہ اتنے بجے اٹھتا ہے، میں اس سے پہلے اٹھوں گا، اس سے بھی 15 منٹ پہلے اٹھوں گا. یہ میرے سے آگے کیسے نکل گیا؟ اتنی دیر دعا کرتا ہے، میں اتنی دیر کروں. اس نے دعوت دے کے 2 آدمی تیار کیے 4 مہینے کے لیے، میں 3 آدمی اور آدمی تیار کروں. آدمی تیار کرنے میں مقابلے کرنا. وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، اللہ فرماتے ہیں ان میں اعمال میں مقابلے کر کے دکھاؤ. مقابلہ کرنے والے یہاں مقابلہ کرو. لمثل ھذا فلیعمل العاملون، محنت کرنے والے یہاں محنت کر کے دکھائیں. نعم اجر العاملین، محنت کرنے والوں کے لیے بڑا بہترین اجر ہے ہمارے پاس. محنت کرو گے تو. اس لیے تو میرے محترم بھائی اور دوستو، یہاں سے جلدی جانا. امیر صاحب نے جوڑیاں بنا دی، ایک نیا ایک پرانا، ایک نیا ایک پرانا، آپس میں سیکھتے سکھاتے، مذاکرہ کرتے ہوئے، 6 نمبروں کا یا کوئی بھی چیز سیکھتے ہوئے، نظروں کی حفاظت کے ساتھ، اللہ کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے اور ایمانی جو کیفیات ہیں، اس کو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والی چیز نظر کا غلط استعمال ہوتا ہے. گناہ کرے گا تو یہ آدمی اللہ کی نظروں میں ذلیل ہو جائے گا. البر لا یبلا، حضور نے فرمایا نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی. والاسم لا ینسا، گناہ کبھی بھلایا نہیں جاتا. اس کا اثر تو تیرے اوپر پڑے گا، یا تیرے بڑھاپے میں یا جب بھی پڑے، اس کا اثر تو تم پہ پڑے گا. گناہ بھلایا نہیں جاتا. بدلہ دینے والی ذات سوتی نہیں، وہ تو دیکھ رہے ہیں. فکن کما شئتا، اب تیری مرضی ہے جیسے چل. کما تدین تدان، جیسے کرو گے ویسے ہی تمہارے ساتھ ہوگا. تو اس لیے میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، شوق کے ساتھ اللہ کے راستے میں جانا. اور ٹرین کا سفر ہو تو اپنے ساتھ گیس کا چولہا، گیس والا وہ سلنڈر نہیں لے کے جانا، اس کی اجازت نہیں ہے. جس چیز کی نہیں ہے وہ نہیں کریں گے. اور راستے میں بھی دعوت دیتے ہوئے، اکرام کرتے ہوئے، ٹرین وہاں اسٹیشن پر جا کر حلقہ لگا لیا تعلیم کا. کوئی باہر کے آدمی بھی آ جائیں تو اب کتاب بند کر کے پڑھنے والا تھوڑی زبانی بات کر لے. ہم کس لیے چاہ رہے ہیں؟ مقصد کیا ہے؟ تاکہ ان کو بھی ہر ایک کا ٹکٹ اس کے پاس ہونا چاہیے. ہر ایک کا ٹکٹ اس کے پاس ہو. ٹرین کے اندر خاص طور اگلے ڈبے میں وہ دعوت دینے جائے گا، وہاں ٹکٹ چیک کرنے والا آ گیا، پھر اس لیے ٹکٹ اپنے پاس. یہ نہ کہے کہ امیر صاحب کے پاس ہے، وہ تو نہیں مانتے، جرمانہ کریں گے. تو ہر ایک کا ٹکٹ اس کے پاس ہو. اور پھر اس کے بعد بیٹھنے میں، بولنے میں نرمی کرنا، سختی نہیں کرنا. راستے میں اکرام، کھانے پینے کا اکرام تو مناسب نہیں ہوتا، لیکن پانی ہم رکھیں. حدیث شریف میں آتا ہے پانی پلانے سے بڑا صدقہ کوئی نہیں ہے. پانی پلانے سے بڑا صدقہ کوئی نہیں ہے. اور راستے میں لوگوں کو دعوت دینا. کچھ لوگ یہاں سے بیٹھے اگلے اسٹیشن پر اتریں گے، کچھ اگلے اسٹیشن پر. حاجی صاحب کہتے ہیں میں اور مولانا عبید اللہ صاحب ایک بزرگ تھے، یہاں سے سوار ہوئے ٹرین میں، اگلے اسٹیشن سے حضرت جی نے بیٹھنا تھا. کہ وہ جو مولانا تھے، مولانا عبید اللہ صاحب، انہوں نے بیٹھتے ہی تھیلے سے قرآن نکال کے پڑھنا شروع کر دیا. میں نے بڑا رش کیا کہ یہ تو انہوں نے 1 منٹ بھی ضائع نہیں کیا. اگلے اسٹیشن سے جب حضرت جی چڑھے تو ایسا ڈانٹا کہ کچھ نہ پوچھو. کہ یہ تلاوت کا وقت تھا، کتنے لوگ چڑھے اور اتر گئے، وہ زندگی میں پھر ملیں گے؟
کہ میں نے کہا شکر ہے میں نے نہیں نکالا کہ یہ تو تم نے تلاوت انفرادی وقت میں کرنی تھی. اسٹیشن پہ لوگ ٹرین میں چڑھ رہے ہیں, اتر رہے ہیں, چڑھ رہے ہیں, اتر رہے ہیں, وہ زندگی میں دوبارہ ہمیں نہیں ملیں گے. یہ وقت دعوت دینے کا تھا, اس لیے بڑے تربیت فرماتے ہیں. تو میرے محترم بھائیوں اور دوستوں, راستے میں کون کون بھائی دعوت دے گا انشاءاللہ, ٹرین میں, بس میں, آپ نے جتنی نیت کی ہے اللہ اس سے زیادہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. میرے محترم بھائیوں اور دوستوں, آج لوگ جو ہیں وہ تھانے دار کی طاقت کو تو جانتے ہیں, ایک کرنل اور جنرل منی کے قطرے سے بنے ہوئے ان ناپاک انسانوں کی طاقت کو تو جانتے ہیں, اس حقیقی قدرت اور طاقت والے اللہ کی طاقت کو نہیں جانتے. وہ کتنی قدرت والے ہیں, کتنی طاقت والے ہیں, اس کے حکم سے یہ ساری کائنات بنی اور وہ ساری کائنات کو روزی دے رہے ہیں, اور ساری کائنات کو, ساری دنیا کا حساب کتاب لیں گے, ساروں کو ماریں گے زندہ. وہ کتنی تو اللہ کی, لوگوں کو اللہ کا تعارف کروانا, اللہ کی بڑائی بیان کرنا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا شوق, پورے 6 نمبروں کی دعوت. تو راستے میں دعوت دیتے ہوئے جائیں گے نا انشاءاللہ, دعوت دے کر فارغ. اور دعوت مجمع جمع کر کے کبھی دعوت نہیں دینا, یہ دعوت کا مزاج نہیں ہے. ایک ایک آدمی کو دعوت دینا, انفرادی دعوت. اجتماعی دعوت دیں گے تو ایک نہ کر دے سب کی نہ ہو جاتی. ایک ایک کو دعوت دینا, ایک آدھ اور بھی کوئی سننے لگ جائے تو کوئی حرج نہیں, ایک آدمی کو تعارف کر کے اس کو 6 نمبروں میں دعوت دینا, اور پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کے اگلے کو دعوت دینا, اگلے کو دعوت دینا, ایک ایک کو کر کے. دعوت کا مزاج دیمک کے کیڑے کی طرح ہے, وہ اندر اندر سے پورا درخت کھا جائے باہر پتہ ہی نہیں چلتا ایسے. تو بہرحال راستے میں دعوت دیتے ہوئے, اکرام کرتے ہوئے, کوئی ساتھی بہت دیر سے کھڑا ہے اس کو ساتھ ساتھ ہو کر ہم اس کو بھی بٹھا لیں, یا اگر ساتھ بٹھانے کی جگہ نہیں ہے, پہلے ہی تنگ بیٹھے ہیں, تو پھر اس کو, اب وہ کافی دیر سے کھڑا ہے تو ہمارا کوئی ساتھی نوجوان کوئی اس کو کہے کہ بھائی آپ بہت دیر سے کھڑے ہو, اب سیٹ ہم نے بک کروائی ہے, کیا فرق پڑتا ہے, آپ بھائی ہو, آپ ہمارے, آپ بھی بیٹھ جاؤ, کچھ دیر آپ بیٹھ جاؤ, کچھ دیر میں کھڑا ہو جاتا ہوں, کیا حرج ہے. یہ تو ساری زندگی سفر ہی ہے نا, آگے دعوت شروع کریں, اب وہ ہماری دعوت بھی سنیں گے. اس کو بٹھانا, تو لوگوں کے ساتھ ایک نرمی سے بات کرتے ہوئے, نرمی سے, شفقت سے دعوت دیتے ہوئے, تیار کرتے ہوئے اس کی زندگی بدل جائے, اس کی فکر. تو راستے میں دعوت, جہاں بڑا اسٹیشن آ گیا وہاں نہیں ٹھہرنا, مطلب مرکز کراچی آ گیا, کراچی سے آگے لسبیلا, اتھل, گوادر, تربت, آوران, یہ آگے کے شہر ہیں, وہاں کی تشکیل ہے تو کراچی مرکز جانے کی ضرورت ہی نہیں, سیدھا اپنی تشکیل کی جگہ پر جانا. کوئٹہ سے آگے نوشکی, دال بندین, چاغی, ماشکیل اور خاران کا علاقہ ہے, اور حیدرآباد سے آگے تھر, عمر کوٹ, نوکوٹ کا علاقہ ہے, صحرا کا, وہاں تشکیل ہے. تو جہاں تشکیل ہے سیدھے وہاں جائیں, بیچ میں نہیں ٹھہرنا کسی جگہ, واپسی پر بھی نہیں. شیطان ساتھ ہے نا, وہ کہے گا 2 دن امیر صاحب پہلے کراچی چلے جاؤ. اس کا خیال ہے کہ چلے میں جتنے انوارات گشتیں کر کر کے حاصل کیے ہیں وہ سب وہیں ختم ہو جائیں. اتنی دیر پہلے صرف آئیں گے تاکہ ٹرین نہ نکل جائے, 4-5 گھنٹے پہلے آ جاؤ, وقت سے, جتنا ٹرین کا وقت ہے اس سے 5 گھنٹے پہلے آ جاؤ. بس لیٹ بھی ہو گئی تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اس طریقے سے نہیں, زیادہ پہلے نہیں آنا. تو سفر کے اندر جہاں ہماری تشکیل ہے وہاں جب ہم پہنچ جائیں تو وہاں جا کر حضرت جی فرماتے تھے کہ تشکیل ہجرت اور نصرت والے مل کر کریں, صرف ان کے حوالے اپنے آپ کو نہ کر دو. وہ ہمیں کہ مسجد بلال چلے جاؤ, مسجد ابراہیم چلے جاؤ, یہ تشکیل ٹھیک نہیں ہے. تشکیل کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو ہم اپنی جماعت کے حالات بتائیں. ہماری جماعت میں اسٹوڈنٹس ہیں, ہماری جماعت میں علماء کرام ہیں, ہماری جماعت میں ڈاکٹر صاحبان ہیں, ہماری جماعت میں وکیل ساتھی آئے ہوئے ہیں, ہماری جماعت میں فوجی افسر ہیں ریٹائر, ہماری جماعت میں یہ ہے. جو بھی جماعت کی حالت ہے ان کو بتائیں, وہ اس کے مطابق ہماری تشکیل کریں گے. ہم نے ان کو جماعت کے حالات بتا دیے, پھر وہ ہمیں مسجدوں کے حالات بتائیں. یہ مسجد ہے, اس میں پرانے ساتھی خوب ہیں لیکن 2 ہفتے پہلے جماعت کام کر کے آئی. اگلی مسجد ہے, اس میں پرانے ساتھی نہیں ہیں, وہاں 2 مہینے سے جماعت ہی نہیں گئی. اگلی مسجد ہے, اس کا یہ حال ہے, اس کا یہ حال ہے. اب ہماری جماعت بیٹھ کر مشورہ کرے کن کن مسجدوں میں کام کرنا ہے. کریں گے تو مقامیوں کے مشورے سے ہی, لیکن ہمارے ساتھیوں کی بھی فکر استعمال ہو. ہجرت اور نصرت والے مل کر تشکیل کریں, پھر وہاں پر نئی جگہوں پہ بھی جائیں گے, پرانی جگہوں پہ بھی جائیں گے. ہم تو سیکھنے آئے ہیں, نئی سے نئی جگہوں پہ جانے کی کوشش کرنی چاہیے.
صحیح. ایک گاؤں ہے جس میں 2 مسجدیں ہیں, ایک میں ہمیشہ جماعت جاتی ہے, ایک میں نہیں جاتی. ہم کوشش کریں اس میں جائیں جس میں نہیں جاتی. دروازے کھولنے چاہیے, اللہ سے کھلوانے چاہیے. اگر ہم بھی اسی مسجد میں گئے جس میں ہمیشہ جماعت جاتی ہے تو لوگ کہیں گے وہ تبلیغ والوں کی مسجد ہے, وہ تبلیغ والوں کی نہیں. حالانکہ تبلیغ کسی جماعت کا نام نہیں ہے, تبلیغ تو ہر مسلمان کا کام ہے. ہم نے تو سب کے پاس جانا ہے, سب کے پاس, سب ہمارے ہیں, سب کے پاس جائیں گے. نئی نئی جگہوں پہ بھی جانا, غریبوں کی بستیوں کو ترجیح دینا. جانا تو ہر ایک کے پاس ہے, لیکن غریب انبیاء علیہ السلام کا شروع میں ساتھ دینے والے اکثر غریب ہوتے ہیں. غریبوں کے پاس بھی جانا. اور یہ خانہ بدوشوں کی بستی, خانہ بدوش ہیں یا غریب لوگ بھی, ان کو بھی نہیں. بھٹوں کے قریب غریب آبادیاں ہوتی ہیں. ایک خانہ بدوشوں کی بستی میں جماعت گئی, ان کی عورتیں ہنستی تھیں, بعد میں تو 3 دن روتی رہیں. پہلے دن مستورات کی جماعت گئی تھی, ان کی عورتوں نے, جماعت والوں نے ان کو کہا تم ہنستی کیوں ہو؟ تو انہوں نے کہا ہمیں تو پہلی دفعہ پتہ چلا کہ عورتوں پر بھی نماز فرض ہے, ہمیں تو بتایا تھا صرف مردوں پر فرض ہوتی. اب بتاؤ, بوڑھی ہو گئی ہیں اور یہ بھی نہیں پتا. تو شہر کے اندر خانہ بدوش تھے. حیدرآباد والوں نے سنایا یہاں کارگزاری, اس لیے تو جب محنت نہیں کریں گے تو پھر, اس لیے غریبوں کے محلوں میں بھی جانا. غریب وہ ہمیں چائے بسکٹ نہیں پلائیں گے, لیکن اللہ تو خوش ہوں گے. غریبوں کے پاس بھی جانا, مالداروں کے پاس جانا ایسے ہے کہ جیسے شہد اتار کر لانا. تیاری کرنی پڑتی ہے, جسم کو چھپائے گا, دھواں لے کر جائے گا. اگر ایسے ہی چلا گیا ایک آدمی میں شہد اتار کے لاتا ہوں تو انشاءاللہ مکھیاں اسے موٹا تازہ کر کے صحت مند کر کے واپس بھیجیں گے. شہد تو لا نہیں سکے گا, صحت مند ہو جائے گا. شہد لانی ہے تو پورا اپنے آپ کو چھپا کر اور دھواں لے کر اور ساری تیاری کر کے. ایسے مالداروں کے گھر میں جب جائیں تو اس کے گھر کے سامان کو دیکھنا ہی نہیں, ورنہ دعوت کی جان نکل جائے گی. اس کی چھت کو, اس کی گاڑیوں کو, اس کی چیزوں کو. اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ان کے سامانوں کو آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں, یہ تو ہم نے ان کو پھنسانے کے لیے دیے ہوئے ہیں, یہ تو پھنسانے کے لیے دیے ہوئے ہیں, ان کو نہ دیکھیں, دیکھنا ہی نہیں ہے, ورنہ ہماری دعوت کی جان نہیں نکل جائے گی. تو اس لیے ہم جانا, ہر طبقے والوں سے ملنا ہے, خواص سے بھی ملنا ہے, ہر ایک سے ملنا ہے. لیکن حضرت جریر ابن عبداللہ, ان کو اس امت کا یوسف علیہ السلام کہتے تھے, بہت خوبصورت تھے. تو اب وہ آئے تو چٹائی پر بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی. آپ نے دیکھا جگہ نہیں ہے, آپ نے اپنی چادر کو اٹھایا اور اس کو گول کر کے پھر ان کے پاس پھینک دی. کہا جریر یہ میری چادر بچھا کر اس پر بیٹھ. تو انہوں نے ان کو چادر کو, آپ کی چادر کو سر پر رکھ لیا. کہ یہ تو یہاں رکھنے کے قابل ہے, آپ نے میری عزت زیادہ کر دی, اللہ آپ کی عزت زیادہ کر دے. جان دینے والے بن گئے. ایسے اکرام کرتے تھے ہر ایک. وائل ابن حجر آئے تو آپ نے ان کے لیے گھر کرائے پر لیا پہلے سے. ان سب کو جمع کر کے بتایا کہ یہ یمن کے شہزادوں اور بادشاہوں میں سے ہیں, اپنی خوشی سے مسلمان ہو کر آئے, ان کا خیال رکھا جائے. لمبی زندگی تھی ان کی. جب وہ حضور صلی اللہ وہ جب آتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے. پھر یہی طریقہ تھا. حضرت ابوبکر کے زمانے میں جب وہ آتے تھے تو حضرت ابوبکر ان کو اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے. پھر حضرت عمر کے زمانے میں آتے تھے تو وہ اٹھ جاتے تھے, ان کو اپنی جگہ بٹھاتے, جو حضور نے کیا. حضرت عثمان کے زمانے میں آتے تھے, وہ ان کو اپنی جگہ پہ بٹھاتے تھے. حضرت علی کے زمانے میں آتے تھے, وہ اپنی جگہ پہ بٹھاتے تھے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان کو بلایا وہاں ملک شام میں, اور جب وہ آئے تو تخت سے اتر کر ان کو اپنی جگہ بٹھایا. حضور نے کیا. پھر ایک صحابی کو بلایا کہ تمہیں کوفہ کا گورنر بنا کر بھیجتے ہیں, ان کو ساتھ لے جاؤ, ان کا خیال رکھنا. اس نے کہا آپ نے اچھی بات نہیں کی, جس کا خیال حضور رکھتے تھے, اور حضرت ابوبکر اور حضرت عمر اور حضرت عثمان اور حضرت علی, ہم اس کا خیال کیوں نہیں رکھیں؟ آپ کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں. تو خواص بھی آتے تھے, ان کا کیسے اکرام کرنا ہے, کیسے لینا ہے, محبت سے, نرمی سے. ان کو یہ نہیں کہنا کہ یہ دنیا ملعون ہے, اس کے طلبگار کتے ہوتے ہیں. ایسی وعیدیں پرانوں کے لیے ہوتی ہیں. نئے لوگوں کو وعیدیں نہیں سنانی, نئے لوگوں کو خوشخبریاں سنانے کا حکم ہے. بشروا ولا تنفروا, خوشخبریاں سناؤ, فضائل سناؤ, خوشخبریاں سناؤ. یسروا ولا تعسروا, آسان کر کے بتاؤ. آسان گشت ایسے چکر لگا کر آنا ہے,
آسان کر کے بتاؤ. نہیں ایسے کرنا ہے صحیح نیت کے ساتھ, اللہ کے دھیان کے ساتھ, ساری سے ایسے جانا ہے, بس ایسے گشت کرنا ہے. تو آسان کر کے بتانا, نئے نئے لوگوں کو بھی آسان کر کے بتانا. تو میرے محترم بھائیوں اور دوستوں, پھر راستے میں وہاں پہنچ گئے تو پھر جس بستی میں ہماری تشکیل ہوئی, جہاں ہماری تشکیل ہوئی, تو وہاں بستی سے پہلے پہنچ کے ایک بہت ضروری مذاکرہ ہوتا ہے. بستی میں داخل ہونے سے پہلے, محلے میں داخل ہونے, وہاں بستی سے پہلے ہم مذاکرہ کر نیت سارے جمع ہو کر کہ ہم کس نیت سے یہاں آئے ہیں. نیتوں کو ہر وقت تازہ کرنا ہوتا ہے, کس لیے آئے, کس جذبے سے بستی میں داخل ہونا ہے. 100% لوگوں سے دعوت کی نسبت سے ملاقات کرنی ہے, نقد جماعتیں چلے 3 چلے کی نکالنی ہے, 5 اعمال شروع ہو جائیں, مسجد کی جماعت مضبوط بن جائے, 100% بستی والے نمازی بن جائے, یہ ہو جائے, یہ بستی حضور کی محنت والوں کی بستی بن جائے. نیت کوئی مقامی ساتھی وہاں ہو اس کو بھی شامل کر, دعا بھی کر لیں. مسجد کے آداب بھی بزرگ فرماتے ہیں وہی بیان کر لو. بستی سے باہر جہاں کھڑے ہوگے دوبارہ جا کر مسجد کے آگے کھڑے ہو کے مسجد کے آداب بیان کرنا, اس میں راستہ بھی بند ہوتا ہے, تکلیف بھی ہوتی ہے. وہی مسجد کے آداب بھی کہ بھائی مسجدیں اللہ کا گھر ہے, مسجد میں اعتکاف کی نیت کر کے جانا ہے. بدبودار چیز بالکل نہیں لے کر جانی, بدبودار چیز پیاز وغیرہ کچا لہسن کھا کے بھی نہیں جانا, اندر بدبودار چیز نہیں لے کے جانی. مسجد کے اندر سامان ایک طرف رکھ کر اس پر کپڑا ڈالنا ہے, سامان بکھرا ہوا نہ ہو. بغیر موٹا کپڑا بچھائے مسجد میں نہیں سونا, اور مسجد کے سارے آداب بیان کریں. مسجد کی چیزوں میں دخل نہیں دینا, مسجد کی بجلی کو فضول استعمال نہیں کرنا. بجلی چلا دی پھر دھوپ نکل آئی ہے تب بھی ٹیوب چل رہی ہے. یہ وقف کا مال ہے, اور وقف کے علماء نے لکھا ہے کہ وقف کا مال استعمال کرنا آگ کے انگاروں سے کھیلنا ہے. اس کی معافی کس سے مانگیں گے؟ غلط استعمال کیا تو جواب دینا پڑے گا. اس لیے میرے محترم بھائیوں اور دوستوں, احتیاط سے ہر چیز میں, ان کی اذان میں ان کی چیزوں میں دخل نہیں دینی چاہیے. اگر وہ کبھی کہیں کہ نماز پڑھا, ہمارے ساتھ کوئی مہمان ہے, وہ کہتے ہیں نماز پڑھا دو, مہمانوں کو نہیں آگے ہونے دو, خود ہی آگے ہو کے آپ نماز پڑھا دو. اس لیے کہ وہ مہمان تو شافی ہیں یا کون سے, وہ کہیں اور سے پڑھنا شروع کر دیں گے, بسم اللہ اونچی پڑھیں گے, اور وہ کہیں گے یہ کیسی نماز پڑھاتے ہیں. لوگوں کو شک شبے میں ڈالنا خود یہ بھی گناہ ہے, اس لیے خود ہی آپ پڑھا دو. تو بہرحال ہاں, ان کا مہمانوں کا خیال, کھانے پینے میں خیال رکھنا. وہ مرچ نہیں کھاتے تو ہم بھی چند دن نہ کھائیں, کیا فرق پڑتا ہے. جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے مہمان کا اکرام کرے. ہمارے ساتھ بیرون کے مہمان ہیں, ان کا خیال رکھ, ان کو کھانے میں انہوں نے مرچ کھائی وہ بیمار ہو جائیں گے. بعض تیل نہیں کھاتے, بعض ایسی چیزیں, وہ تو تھوڑی سی بھی اس کو مرچیں کھلاؤ گے وہ تو پورا ہفتہ بیمار رہے گا. اس لیے ہم بھی احتیاط کریں. تو اس لیے جو ہے وہ ہم ان کے ساتھ ہماری تشکیل ہے, ان کو خوب گشتیں کرانا. جیسے کوئی قیمتی مشین آپ کو دے دے کہ اس کو 3 دن استعمال کر لو, دن رات استعمال کرے گا, ایسے وہ قیمتی مہمان ہیں, ان کو گشتیں کروانا, ملاقاتیں, ہر شعبے والوں سے ملاقاتیں کروانا. یہ نہ کو خوب سلاؤ, نہیں, یہ نہیں ٹھیک. وہ تو عمل سے فائدہ ہوتا ہے, اعمال سے ترقی ہوتی, اعمال میں ان کو لگانا, گشتیں, ملاقاتیں, اعمال, سارا دن مشغول رکھنا, ان کو مشغول رکھنا, مذاکرے کرنا, ساری چیزیں کریں گے نا انشاءاللہ. اسی طریقے سے پھر تو وہاں پر بستی میں داخل ہو کر جا کر پہلے مسجد میں نفل پڑھ لیے, پھر اس کے بعد اچھا کوئی ساتھی وہاں باہر دعا وغیرہ میں کوئی مقامی مل گیا اس کو ہم ساتھ لے آئیں, ان کے 1-2 ساتھیوں پرانوں سے ہماری گشتیں کرا دو. جاتے ہی نفل پڑھ کر پھر ہم مشورہ, اس وقت تفصیلی مشورہ نہیں ہوتا, تفصیلی ہم نے تو ابھی گاؤں اور بستی کے حالات ہی نہیں لیے. تفصیلی مشورہ تو تب ہوگا جب ہم حالات لیں گے. جاتے ہی جو مشورہ ہوتا ہے یہ مشورہ گشتوں کا مشورہ ہوتا ہے. 3 قسم کی خصوصی گشتیں ہیں. ہر جگہ جا کر جو ہے سب سے پہلی گشت ہوتی ہے پرانوں کے پاس. سب سے پہلی پرانوں, دنیا میں کہیں بھی ہماری تشکیل ہو جائے, ہمارا کام ہے وہاں پرانوں کو تلاش کرنا, جن کا پہلے سے وقت, کہیں پر پرانے 4 مہینے لگے ہوئے ملیں گے, کہیں پر پرانے صرف سے روزے والے ہی ہوں گے, جس درجے کے بھی ہوں ان سے مل کر, ان سے چھوٹے بن کر حالات معلوم کرنا. ماشاءاللہ کتنے فیصد نمازی ہیں, ماشاءاللہ گشت کس دن ہوتا ہے, ماشاءاللہ. چھوٹے بن کر, بڑے بن کر نہیں, چھوٹے بن کر ان سے حالات لینا. پرانوں سے ملنا شروع میں ہے اور ان کی تشکیل کرنا آخر میں ہے.
شروع میں تشکیل کریں گے تو وہ دوبارہ نظر نہیں آئیں گے. آپ نے اسے کہا 3 سال سے تمہارا چلا نہیں لگا, پہلے اپنا نام لکھو, تو دوبارہ نہیں ملے گا. پھر پرانوں کو لے کر نیوں پر محنت کریں. نیوں کو ہم دعوت دیں گے تو وہ بھی ساتھ سنے گا نا, اس کو بھی اثر ہوگا انشاءاللہ. وہ یا تو خود ہی تیار ہوگا, ورنہ آخر میں تھوڑی سی ترغیب دینے سے اس کو وہ بھی تیار ہو جائے گی. اس کو لے کر نیوں پر محنت کرنا, نئے لوگوں پر محنت کرنا, پرانوں سے ملاقات کرنا. دوسرا, دین کی لائن کے جو بڑے ہیں, خواص ہیں, ان سے ملاقاتیں کرنا. تیسرے, دنیاوی اعتبار سے جو وڈیرے ہیں, ایم پی اے, ایم این اے, کوئی کونسلر, کوئی وہاں ڈاکٹر صاحب ہیں جن سے لوگ سب جڑے ہوئے ہیں, کوئی ماسٹر صاحب بعض علاقوں میں ایسے ہوتے ہیں جن سے لوگ جڑے ہوئے ہیں, ان سے بھی ملاقات کرنا. خواص لوگ کم ہوتے ہیں, ان سے پہلے دن ہی ہماری ملاقاتیں ہو جائیں گی. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ لوگ شہر کے دروازے ہیں, کہتے ہیں شہر میں اس کے دروازوں سے داخل ہو جاؤ. ان سے لوگ ملنے آئیں گے, پوچھیں گے سنا جماعت آئی ہے, تو وہ کہیں گے ہاں اپنے ہی لوگ ہیں. جب ہم ان سے ملاقات کر چکے ہیں تو وہ کہیں گے کہ اپنے ہی آدمی ہیں, لوگوں کو ہمارے پاس بھیجیں گے. اس طریقے سے خواص سے بھی ملنا, دنیاوی خواص سے, دینی خواص, علماء کرام ہیں, مفتی صاحبان ہیں, امام مسجد ہیں, ان سے بھی ملاقات کرنا. تو اس طریقے سے, اور پھر 2 کی جوڑی بن کر ساری جماعت بستی میں پھر لیں. رات کو پہنچیں, جب بھی پہنچیں, ایک بستی سے دوسری بستی جب ہم جائیں تو کوشش کریں کہ رات کو چلے جائیں یا صبح چلے جائیں. 10 بجے اٹھ کر اگلی بستی میں جاتے ہیں تو اگلی بستی والے تو اب نہیں ملیں گے, وہ آئیں گے شام کو پرانے ساتھی, پھر شام کو کام کی ترتیب بنے گی. اس کا مطلب ہوا کہ ہر بستی سے دوسری بستی تک جاتے ہوئے ایک دن ہمارا ضائع ہو جائے گا. اس لیے دن کو نہیں جانا چاہیے. ایک بستی سے دوسری بستی جب ہم جائیں, فجر سے پہلے چلے جائیں, فجر سے پہلے چلے جائیں یا عشاء کے بعد چلے جائیں. فجر سے پہلے چلے جائیں یا عشاء کے بعد چلے جائیں, اس لیے کہ اس وقت جو ہے وہ لوگ مل جائیں گے, مقامی ساتھی مل جائیں گے, ہمارے کام کی ترتیب بن جائے گی. کام کی ترتیب اس طریقے سے, اور کام پورا کر کے جانا ہے. پہلے بزرگ فرماتے تھے کہ 2 دن چلتے جاؤ تاکہ تعارف ہو جائے. اب بزرگ فرماتے ہیں کہ تعارف تو ہو گیا, اب کام کے لیے بھیج رہے ہیں, کام پورا کر کے پھر آگے جانا ہے. 2 دن میں ہو, 3 دن میں ہو, بہت مجبوری ہو 4 دن, اس سے زیادہ نہیں ٹھہرنا چاہیے, کیونکہ پھر سستی پیدا ہو جاتی ہے. سست آدمی, کل بھی عرض کیا تھا, سست آدمی کو اللہ پسند نہیں کرتے, چست آدمی. اس لیے 3 دن میں ہم کوشش کریں سارے کام پورے کر لیں. کیا کیا کام کرنے, ہم نے 4-5 کام ہر بستی میں کرنے, جہاں بھی تشکیل ہو. پہلا کام یہ ہے کہ بستی کے 100% بالغ افراد سے ہماری ملاقات ہو جائے. کہیں بھی ہماری تشکیل ہو, 100% بالغ افراد سے یہ ایک لمبا چوڑا کام ہے. ایک جماعت یہاں تشکیل ہوئی تو یہ لاہور کے ساتھ ہی جو ہے شیخو پورہ ہے, وہاں تشکیل ہوئی. مرکزی مسجد جہاں وہاں مرکزی مسجد ہے, ہر مہینے 1 یا 2 جماعتیں کام کرتی. اس محلے میں کہا کہ بھائی کوئی ساتھی رہے نہیں, سب سے ملاقات کرنی ہے. جب یہ کوشش کی تو ایک آدمی ملا, اس نے کہا کہ مجھے 26 سال سے یہاں میں رہتا ہوں, مجھے کسی نے دعوت نہیں دی آج تک. حالانکہ اس محلے میں ہر دفعہ جماعت ہر مہینے کام کر کے جاتی. ایک اور نوجوان ملا, اس نے بتایا کہ میں 22 سال سے یہاں رہتا ہوں, مجھے آج تک کسی نے دعوت نہیں دی. یہ اس لیے مل رہے ہیں کیونکہ کوشش کی. وجہ یہ تھی کہ وہ ایسے وقت میں ڈیوٹی سے آتے تھے کہ پھر ہمارے ساتھی ان کو یہ بس شام اثر کو گشتیں کی بس چھٹی, اور جو لوگ اس وقت نہیں ملے, ایسے لوگ بھی ملے جو 25 سال سے, 26 سال سے, 22 سال سے وہاں رہتے تھے اور ان سے آج تک دعوت. حالانکہ ہر مہینے وہاں 1 یا 2 جماعتیں کام کرتی. تو جن محلوں میں کبھی کبھی جاتی ہیں ان کا کیا حال ہوگا. اس لیے 100% بالغ افراد سے ہماری ملاقات ہو جائے. پہلا کام یہ ہے. مثال کے طور پر ایک گھر ہے قریب میں مسجد کے, اس کے اندر 4 جوان بھائی ہیں. دیکھو ہمارا تبلیغ کا کام بچوں کے ساتھ نہیں ہوتا کہ بچوں کو آدمی ٹافیاں دیتا رہے, اور بچوں کے ساتھ ہمارا کام ہی نہیں ہے. تبلیغ کا کام بڑوں کے ساتھ ہے. 4 جوان بھائی ایک گھر میں رہتے ہیں, ایک ان کا باپ ہے. ان سب سے الگ الگ ملاقات کرنی ہے, اکٹھے نہیں. پتہ کرو مقامیوں سے, وہ کہیں گے بڑا بھائی دکان پر بیٹھتا ہے, وہاں مل سکتا ہے. اس سے چھوٹے والا ان کا وہ دفتر میں کام کرتا ہے, وہاں ملے گا, ٹھیک ہے. تیسرے والا جو ہے وہ ہاسٹل میں رہتا ہے, وہاں ملے گا, ٹھیک ہے. چوتھے والا, پھر ان کے لیے مناسب رہبر لے کر جانا. مناسب رہبر
مثلاً ہمارے پاس ایک ڈاکٹر صاحب ہیں, ان کے والد کو ملنے کے لیے اس کو لے کر جائیں گے, مقامی ڈاکٹر صاحب, اس سے وہ اثر لیتا ہے. اس کے بیٹے کو ملنے کے لیے اس کے دوست کو لے کر, وہ تبلیغ میں لگا ہوا ہے, اس کو لے کر جائیں گے جس سے وہ اثر لے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے عکاظ ذی المجنہ اور ذی المجاز کے بازاروں میں تشریف لے جاتے, ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو لے جاتے, اور پہلے اپنے چچا کو لے جاتے تھے حضرت عباس. وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن ان کو آپ سے محبت بہت زیادہ تھی. آپ کہتے گشتوں میں جانا ہو کہ ٹھیک ہے, کہ آپ تعارف کرانا, وہ تو بڑے تاجر تھے, سب پورے علاقے سے واقف, تعارف آپ کرانا, دعوت میں دوں گا, تو وہ تعارف کراتے تھے. اس طریقے سے وہ آپ ساتھ مناسب رہبر لے کر جاتے تھے, وہ بہت ماہر تھے, وہ ہر ایک سے تعلق بنا لیتے تھے. حضرت ابوبکر, اچھا وہ تم فلاں قبیلے کے ہو, وہ تمہاری تو ہمارے ساتھ رشتہ داری بنتی ہے, تعلق بنا لیتے تھے. اور اگر کہیں رشتہ داری نہیں بنتی تھی, وہ دور دراز کے تھے, تو پھر کہتے تھے تمہارا ایک شاعر گزرا ہے, اس کے یہ شعر ہیں. اب ان کا تعلق بن جاتا تھا. اچھا کہاں, ابھی اللہ کے رسول کی بات سنو. تو تعلق بناتے تھے. تو مناسب رہبر لے کر جانا. الناس معادن کمعادن الذهب والفضة, لوگ کانے ہیں جیسے سونے چاندی کی کانیں ہوتی ہیں, ایسے انسانوں میں اللہ نے صلاحیتیں رکھی ہیں. ان کی صلاحیتیں دین پر لگیں گی تو قیمتی بن جائیں گے, اور اگر ان کی صلاحیتیں دنیا پہ لگیں گی تو ضائع ہو جائیں گے. مٹی بے قیمت ہے, مٹی سے نکلنے والی چیزیں, سونا چاندی پیٹرول بھی اللہ کے نزدیک مٹی کی طرح بے قیمت ہے. ان پر محنت کرنے والے بھی مٹی کی طرح ذلیل شمار ہوتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیمتی ہیں, ان کے جسم سے نکلنے والا ہر عمل قیمتی ہے, اس پر محنت کرنے والا بھی قیمتی بن جاتا ہے اللہ کے ہاں. اس لیے حضرت ابوبکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, یہ سب تاجر تھے, لیکن جب اس محنت میں لگے تو قیامت تک کوئی ان کی مثال بھی نہیں پیش کر سکے. اتنی ترقی, وہ تو شروع کے تھے, ان کی تو بات ہی کیا ہے. بعد میں آئے انصار میں معاذ بن جبل, حضرت عمر فرماتے تھے عجزت النساء ان یلدن مثل معاذ, اللہ کی قسم عورتیں قیامت تک معاذ بن جبل جیسا بیٹا پیدا ہی نہیں کر سکتی. حضور کے شاگرد ہیں, اتنا اونچا ایمان, اتنا 5 باتیں ان میں خاص تھیں جن کو یمن بھیجا تھا. انصار مدینہ میں سب سے زیادہ خوبصورت نوجوان تھے, اور سب سے زیادہ سخی تھے, اور سب سے بڑے عالم تھے, کہ حضور نے فرمایا میری امت کے علماء کا جھنڈا معاذ بن جبل کے ہاتھ میں ہوگا. اور سب سے بڑے عالم, سب سے زیادہ سخی, سب سے بہترین اخلاق والے, اتنی صفت ان کو یمن بھیجتے ہوئے فرمایا تھا کہ واپسی پہ ملاقات نہیں ہوگی. آخری جملہ کہ قیامت کے دن میرے قریب متقی لوگ ہوں گے, اعمال والے. دنیا میں بھی آپ نے صحابہ کو فرمایا تھا تم سمجھتے ہو کہ میرے قریب رشتہ دار ہیں, میرے قریب متقی لوگ ہیں. حضرت ابوبکر, حضرت عمر کا جو یہ درجہ تھا وہ ایمان اور اعمال کی وجہ سے تھا. ویسے تو وہ قریش میں نیچے کی قوم کے تھے, لیکن اعمال. تو اس لیے میرے محترم بھائیوں اور دوستوں, بستی میں, جس بستی میں بھی ہم جائیں, کیا کیا کام ہے. ایک تو 100% بالغ افراد سے ہماری ملاقات ہو جائے. ایک آدمی جب گھر جاؤ کہتے ہیں کھیت میں ہے, ہم اس کے کھیت میں چلے جائیں گے, چھوڑنا نہیں ہے کسی کو. اس محلے کے کسی ساتھی کو چھوڑنا نہیں, اور باقی محلوں میں جانا نہیں. یہ ترتیب ہے. محلے وار, مسجد وار کام ہے ہمارا, حلقے وار کام نہیں ہے, مسجد وار. کوئی ڈاکٹر صاحب کہ میں سارے شہر کے ڈاکٹروں سے ملوں گا, یہ مناسب نہیں ہے, یہ محنت کی ترتیب نہیں. جس محلے میں تشکیل ہے اسی میں ساری صلاحیتیں لگانا, اسی میں کوشش کرنا. ایک آدمی ہے, جب اس کے گھر جاؤ کہتے ہیں دکان پر ہے, اس کی دکان قریب ہی ہے, 2-3 کلومیٹر, وہاں ملنے چلے جائیں گے کیونکہ اس محلے کا ہے. وہاں ہم گئے, پتہ چلا آگے دوسری دکان پر گیا, دوستوں کے پاس گیا, وہاں چلے جائیں گے. جتنے قدم چلیں گے ہر قدم پر نیکیاں ملیں گی. تو اس لیے ایک ساتھی سے, اس محلے کا کوئی ساتھی چھوٹے نہیں. 100% بالغ افراد سے ملاقات کرنا دعوت کی نسبت سے. دوسرا کام ہے نقد جماعت, ہر جگہ سے 3 چلے کی نکالنا. ہمارے حضرات ہمیشہ فرماتے ہیں کہ سروزے کی جماعت نکال کر مطمئن نہ ہو جاؤ,
सरोजे की जमात में वो चिल्ले तीन नए से नए साथियों को भी चिल्ले के लिए तैयार कर। उसकी वजह यह है कि असल में लोगों का रुख बदलने की जरूरत है। आज सारे दुनिया के पीछे भाग रहे हैं, माल के पीछे, दुनिया के पीछे, चीजों, आखिरत का जबरदस्त नुकसान हो रहा है। उनका रुख आखिरत की तरफ हो जाए, थोड़ा सा रुख बदलने की जरूरत है। अल्लाह को सामने रखकर चलें, आखिरत को सामने रखकर चलें, अमाल को सामने, तो उसके लिए सरोजे में तो नहीं बदलता। सरोजे में निकल जाएंगे, थोड़ा बहुत फर्क आएगा तो वो वापस जाकर उसी बाजार वाले माहौल में चंद दिन बाद वो फिर पहले जैसे हो जाए। लंबे औकात के लिए जब निकालेंगे, तीन चिल्ले के लिए रोजाना का मशवरे में शरीक होंगे, रोजाना का रातों का उठना, रोजाना की तालीम के हल्के, रोजाना की इनफिरादी इज्तिमाई मुलाकातें, इंशाअल्लाह उसकी जिंदगी का रुख बदल जाएगी। तो इसलिए हर बस्ती से, हर मोहल्ले से हम तीन चिल्ले की जमात निकालने की बहुत कोशिश करेंगे ना इंशाअल्लाह। कई दफा मिलना पड़ता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा दावत दी हकम बिन कैसान को, वो उन्होंने कबूल नहीं की। फिर दावत दी, फिर कबूल नहीं की। फिर तीसरी दफा दावत दी तो उसने कहा कितनी अच्छी बातें हैं और कितना अच्छा कलाम है, मुसलमान हो गए। यमामा के सरदार चौथे दिन जाके मुसलमान, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, बार बार मिलना पड़ता है, बार बार दावत देनी पड़ती। किस वक्त अल्लाह दिल बदल, अल्लाह से भी मांगना रात को, जिसको दावत दे उसका नाम लिख ले अपने पास, हर एक के पास कागज कलम, जिसको दावत दी उसका नाम तैयार हो, खास तौर पे जो नियत कर ले उसका तो जरूर नाम लिखना चाहिए। कारगुजारी भी बार बार हो, दिन में कई दफा कारगुजारी हो। सुबह की गश्तों की कारगुजारी तालीम के वक्त हो गई, हो सकता है फिर मुलाकात की जरूरत हो, इसलिए अगले दिन जाकर कारगुजारी सुनना तो बहुत लेट हो जाएगा। सुबह की गश्तों की कारगुजारी 9 बजे तक, उस वक्त की गश्तों की जोर से पहले फिर गश्तें हुई, जोर के बाद फिर कारगुजारी, उस वक्त की गश्तें, फिर शाम को फिर सुबह कारगुजारी। तो कारगुजारी फिर जहां जाने की दोबारा जरूरत है, उस वक्त मुलाकात नहीं हुई, फिर जाएंगे, बार बार जाएंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी दफा गए मक्के वालों के पास, ये अबू जहल के भी अल्फाज थे, और वो कहते थे मा आना लक हत्ता तस्तयअस मिन्ना, ए मोहम्मद अभी तक वक्त नहीं आया कि आप हमसे मायूस हो जाओ। कितने साल से हम इनकार कर रहे हैं, फिर भी आप उनके पास जाते थे, मेरी बात मान लो। मा आना लक हत्ता तस्तयअस मिन्ना, आप अभी तक हमसे मायूस नहीं हुए, अभी भी हमारे पास आते हो। 100 दफा तो इनकार कर दिए। एक सरदार ने कहा कि आप अल्लाह से डरते हैं ना, तो मैं अल्लाह को क़यामत के दिन कहूंगा कि अल्लाह इस आदमी ने आपका पैगाम मेरे तक पहुंचा दिया था, अब आइंदा मेरे पास ना आना। आप फिर भी जाते थे। दोस्त बड़ी सख्त है, तुम्हें पता नहीं, मेरी बात मान लो, कामयाब हो जाओ, दुनिया आखिरत की भलाइयां लेकर आयो। फिर जब उनको कुएं में डाल दिया था, बदर में वो शहीद हो गए, बड़े शहीद नहीं, काफिर सरदार जो मारे गए, अगले दिन आप गए तो उनको आप कुएं पे खड़े होकर कह रहे थे, ए उतबा, ए शेबा, ए अबू जहल, तुमने सब कुछ देख लिया जो मैंने बताया था, तुम मेरे बुरे खानदान के आदमी थे, रिश्तेदार थे, मेरे बुरे तुमने मेरी बात नहीं, अब सब कुछ देख लिया है। तो हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु पास थे, उनका अल्लाह के रसूल आप मुर्दों से बातें कर रहे हैं। आपने फरमाया कि नहीं, जितना तुम मेरी बात सुन रहे हो वो भी सुन रहे हैं, अल्लाह उनको भी सुना रहा है। मेहनत की। तो मेरे मोहतरम भाइयों और दोस्तों, इसलिए वो बेचैनी होती है नबी, तो एक एक के पास जाना, एक एक के पास जाना नहीं, तो नकद जमात निकालने के लिए बार बार मिलना पड़ता है। किसी भी जगह हम काम शुरू करना चाहते हैं, ये काम जिस सतह पर है उससे आगे तरक्की देना चाहते हैं, उसका सिर्फ एक ही रास्ता है कि वहां से नकद जमात निकाल दो। देखो हम वहां कितने दिन रहेंगे, 3 दिन रहेंगे ना, चलो 10 दिन भी रह जाएं, लेकिन आखिर हमने चले जाना है। वहां से जो नकद जमात निकलेगी वो वापस आकर वहां मेहनत करेंगे सारी जिंदगी। इसलिए नकद जमात निकालना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां भी जमात भेजते वहां से उनको कहते थे वापसी पे जमात
لے کر آ جاؤ. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو نجران بھیجا, سارا انہوں نے چھوٹی چھوٹی جماعت بنا کر تقسیم, سب مسلمان ہو گئے. وہ خط لکھا کہ اللہ کے رسول لڑائی کی ضرورت ہی نہیں پڑی, سارے مسلمان ہو گئے, اب ہم آپ کے اگلے حکم کے انتظار میں ہیں, ہم آگے جائیں, آگے فتح کرنا ہے یا واپس آ جائیں. تو آپ نے ان کو خط لکھا واپس آ جاؤ, وہاں سے ایک جماعت لے کر آ جاؤ, وہاں کے لوگوں کی ایک جماعت لاؤ, وہ عملی طور پر دین سیکھیں, پھر جا کر ان کو سکھائیں. ہر ایک کو یہی کہتے تھے نقد جماعت نکالنا, تو ہر جگہ سے نقد جماعت نکالیں گے نہیں انشاءاللہ, زور لگا. نقد نکالنے میں تھوڑا زور لگتا ہے, جتنا زور لگاؤ گے اتنا اللہ کے مقرب ہو جاؤ, اتنا اللہ سے تعلق بنے گا. زور لگائے بغیر تھوڑی تعلق بنے گا, ایسے مفت میں تھوڑی بنتا ہے. تو اس لیے زور لگانا پڑتا. نقد جماعت چلے 3 چلے کی ہر جگہ سے نکالیں گے انشاءاللہ. ہاں, اور پھر میرے محترم بھائی, آپ کی قربانیوں کی قیمت وصول ہونی چاہیے. تو نقد جماعت نکل جائے, 5 اعمال ہمارے سامنے شروع ہو جائیں. ہوتا کیا ہے, ہوتا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ہماری مسجد میں 5 اعمال ہو رہے ہیں, ہماری مسجد میں ہو رہے, اپنی بات نہیں کرتا. ہوتا 20 ساتھی ہیں 3 چلے والے اور صرف 5 گیسٹ کرتے ہیں. اس لیے وہ ساتھی جب ان سے پوچھو کہتے ہیں ہماری مسجد میں 5 اعمال ہوتے ہیں. یہ مسجد کے 5 اعمال نہیں ہے, یہ ہر ساتھی کے اعمال ہیں, ہر وقت لگایا ہوا ساتھی. جیسے ہم یوں نہیں کہتے کہ ہماری مسجد میں 5 نمازیں ہوتی, یہ 5 نمازیں مسجد کی نہیں ہوتی, ہر ساتھی پر فرض ہے, ہر ایک پر فرض ہے. اسی طرح یہ 5 اعمال بھی ہر حال میں ان اعمال کو کرنا ہے. دیکھو اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں فرمایا انفروا خفافا وثقالا, ہلکے ہو یا بوجھل ہر حال میں نکلو. ابو ایوب انصاری جو حضور کے میزبان بنے تھے, جن کے گھر آپ آ کر ٹھہرے, وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہر سفر میں آپ کے ساتھ جاتے تھے. بدر, احد, خندق, صلح حدیبیہ, فتح مکہ, ہر جگہ ساتھ. پھر حضرت ابوبکر کا زمانہ آ گیا, ہر جگہ ساتھ. پھر حضرت عمر 10.5 سال ہر جگہ, پھر حضرت عثمان 13 سال ہر جگہ ساتھ, پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ 5 سال, پھر حضرت معاویہ 20 سال. وہ ہر جگہ جا رہے. لوگ ان کو کہتے تھے اب بس کرو نا, بہت زیادہ بوڑھے ہو گئے تھے. نہیں, تو وہ کہتے تھے کہ یہ آیت مجھے نہیں بیٹھنے دیتی, ہلکے ہو یا بوجھل ہر حال میں نکلو. ہلکے ہو یا بوجھل, بوجھل تو ہو گیا لیکن ہر حال. تو حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ ہلکے ہو یا بوجھل یہ صرف نکلنے کے ساتھ نہیں ہے, بلکہ مطلق مقید پر محمول ہوتا ہے. عربی میں یعنی یہ قاعدہ ہے کہ جہاں ایک بات جو فرمائی وہ باقی جگہوں میں بھی مقصود ہوتی ہے. اس لیے یہ ہر عمل کے ساتھ لگے گا. اس کا مطلب ہے مقامی گشت ہلکے ہو یا بوجھل ہر حال میں کرنا ہے, بیرونی گشت ہلکے ہو یا بوجھل, مہینے کا سروزہ ہلکے ہو یا بوجھل, شب جمعہ منگل مشورہ ہلکے ہو یا بوجھل, اور روزانہ کی گھر کی تعلیم مسجد کی تعلیم ہلکے ہو یا بوجھل, اور روزانہ گھر کا مشورہ مسجد کا مشورہ ہلکے ہو یا بوجھل, اور روزانہ کا وقت فارغ کرنا ہلکے ہو یا بوجھل, اور روزانہ راتوں کو اٹھ کر تہجد, تسبیحات, تلاوت اور تنہائیوں کی دعائیں ہلکے ہو یا بوجھل, اور روزانہ کی انفرادی دعوت ہلکے ہو یا بوجھل. ان اعمال کو جب ہم ہر حال میں کریں گے تو ان اعمال کا نور اللہ ہمیں نصیب فرمائیں گے. پھر ان اعمال میں کامیابی اپنی آنکھوں سے ایسے نظر آئے گی جیسے آج چیزوں میں نظر آتی. مقامی گشت ہلکے ہو یا بوجھل, بیرونی گشت ہلکے ہو یا بوجھل, مہینے کا روزہ ہلکے ہو یا بوجھل, شب جمعہ منگل, سارے کے سارے اعمال ہر حال میں کرنے ہیں. پھر اللہ جل شانہ ہمیں ان 6 صفات کی حقیقت نصیب فرمائیں گے. تو ان کو تیار کرنا, فضائل سنانا مقامیوں کو کہ ہر حال میں ان اعمال کو کرنا ہے, ہر حال میں ان صفات ان اعمال کو کرنا ہے. اور پھر میرے محترم بھائیوں اور دوستوں, 100% نمازی بن جائیں, یہ تقاضا بھی, مسجد کی جماعت مضبوط ہو جائے, سارے تقاضے پورے کر کے پھر اگلی مسجد میں جانا ہے. ورنہ یہاں کر کے بعض جماعتیں کہتی ہیں ہم نے 10 مسجدوں میں تعلیم شروع کروائی. حضرات فرماتے ہیں اس کے لیے تو نہیں بھیجا تھا, سب سے پہلے تو دعوت شروع کرانی ہوتی. سب سے پہلے کہیں جائیں نئی جگہ پہ دعوت شروع کر, ان کو سب سے پہلے دعوت سکھانی ہے. جس کو کلمہ نماز بھی نہیں آتی اس کو سب سے پہلے دعوت سکھائیں گے, پھر اس کے اندر استعداد پیدا ہو جائے گی, اب کبھی نہیں چھوڑے گا. خالی کلمہ نماز سکھا دو گے تو آپ کے آنے کے بعد ماحول تو ہے نہیں, پھر پہلے جیسا ہو جائے گا. یہ وجہ ہے کہ ہر ایک کو داعی بنانا ہے. حضرت جی فرماتے تھے ہمارے کام کی بنیاد تعلیم, ہمارے کام کی بنیاد دعوت ہے. ہم ہر مسلمان کو داعی
सही बनाना चाहते हैं। हर मर्द, हर औरत, हर जवान, हर बूढ़ा, सारे अमाल को अल्लाह ने ईमान के साथ जोड़, इस्तिकामत ईमान के बकदर, इखलास मिलता है ईमान के बकदर, हर अमल की कीमत लगती है ईमान के बकदर, पूरे दीन पर चलेगा ईमान के बकदर, गुनाहों से बचेगा ईमान के बकदर, और ईमान बनता है दावत देने से। हमारा हर साथी भी रोजाना घंटों दावत दे, इसलिए कि दावत देने से आदमी के अंदर मजहब की जमीन तैयार होती है। जैसे खेत की जमीन तैयार किए बगैर लाखों रुपए का बीज डाल दो जाया हो जाए, पहले जमीन तैयार करनी पड़ती, और जमीन दावत से तैयार होती। हजरत आयशा फरमाती थी ये शराब मक्के में हराम होती तो कोई ना छोड़ता। तो मेरे मोहतरम भाई और दोस्तों, इसलिए हर साथी रोजाना हमारे घंटों दावत देने, इनफिरादी दावत देना देंगे ना इंशाअल्लाह। और फिर उसके साथ साथ हर जगह से नकद जमात, चिल्ले 3 चिल्ले की 5 अमाल शुरू हो गए, मस्जिद की जमात मजबूत हो गई, फिर अगली मस्जिद में जाना, और जमात इकट्ठी जाए इकट्ठी आए। एक आदमी चुपके से होकर आ गया तो हजरत अबू मूसा अशरी रजी अल्लाह अन्हु अमीर थे, आयात साहबा में वाकया लिखा है। उन्होंने उसको वापसी पर फरमाया कि तुम आग में चलकर गए हो, जितनी देर घर में रहे हो आग में रहे हो, और आग में चलकर वापस आए हो। अब ये साहबी अपनी तरफ से तो नहीं कह सकते थे, उन्होंने हुजूर से सुना होगा, इसलिए इकट्ठी जमात जाए इकट्ठी आए, और बेतकल्लुफी नहीं करनी, मजाक नहीं करना। हमारे साथ नौजवान बच्चे भी होते हैं, उनके साथ मजाक नहीं करना। बेतकल्लुफी का नतीजा आगे चल के लड़ाई होती है। जब भी बेतकल्लुफी मजाक करेंगे तो हम तो नबियों वाली मेहनत के लिए जा रहे हैं, कहाँ हम और कहाँ नबियों वाली मेहनत। गंदी मछली को पानी अपने अंदर नहीं छोड़ता, उठा के फेंक देता है। इस दीन की हिफाजत का अल्लाह ने वादा किया है, तो इसलिए हम उसको संजीदगी के साथ, संजीदगी को बरकरार रखना, संजीदगी के साथ मेहनत करनी। हम अरबों इंसानों की हिदायत का मसला है, मामूली काम के लिए नहीं जा रहे, इसलिए संजीदगी के साथ चलना, इकट्ठे जाना इकट्ठे आना। जो जमात में साथी लिखे हुए हैं उनके अलावा किसी को अपने साथ नहीं जोड़ना। रास्ते में कोई तैयार हो गया उसको अपने साथ नहीं जोड़ना, ड्राइविंग भी नहीं भेजना उसको, अपने इलाके में जाओ वहां से जमात बना कर लाओ, फिर सही जमात चलती है। लाहौर का साथी है उसको बिलाल पार्क भेज दो, मुल्तान का अब्दाली मस्जिद भेज दो, कराची का है उसको इब्राहिम, जो भी वहां मक्की मस्जिद जो मरकज है वहां भेज दो, वहां से जमात बना कर लाए। अपने साथ किसी को नहीं जोड़ना, बाहर के आदमियों को अपने साथ नहीं जोड़ना। और मेरे मोहतरम भाइयों और दोस्तों, जल्दी जल्दी दावत कबूल नहीं करनी चाहिए, दावत जल्दी कबूल नहीं करनी। तबलीग का फायदा हो, कई दफा करने वाले वो खुद आते ही नहीं, नौकर के हाथ भेज देते। ऐसे आदमी की दावत कबूल करना जो आते ही नहीं है, और फिर खाना खिला दिया फिर वो जमात नहीं देंगे। हम तो जान माल खर्च करने का जज्बा होना चाहिए, बचाने का जज्बा नहीं होना चाहिए। जो बचाने वाले होते हैं उनकी जान माल में बरकत नहीं होती। कहते जी अल्हम्दुलिल्लाह चिल्ला भी लग गया, 5000 भी बच गए। बरकत तो ये थी कि खत्म हो जाते, लग जाते, अभी तो कबूल ही नहीं हुए। लगाने वाले हुजूर बचाने वाले नहीं थे, सहाबा बचाने वाले नहीं थे, लगाने वाले थे। फजूल खर्ची भी नहीं करनी, फजूल खर्ची भी नहीं करनी, लेकिन बचाना भी नहीं है। लगाने की जगह पर बचाना नहीं है, जहाँ लगाने का मौका है लगाएंगे। हमारा ये ना हो कि कोई और दावत कर दे, हमें खाना अच्छा मिल जाएगा, घर का खाना और जान लगाने का जज्बा, माल लगाने का जज्बा, कुर्बानी का जज्बा। कम नेमतें जितनी कम मिलेंगी ना, इतनी आखिरत में ज्यादा मिलेंगी, याद रखना है। अल मुक्सिरूना हुमुल मुकिल्लूना यौमल क़ियामा, जो यहाँ ज्यादा वाले हैं वो वहां थोड़े वाले होंगे, उनको वहां थोड़ा मिलेगा। तुमने दुनिया में मजे कर लिए थे, इसलिए हम यहाँ तो 2 मिनट की जिंदगी है, यहाँ के क्या मजे हैं, छोड़ो, आखिरत में लेंगे जहाँ हमेशा हमेशा के लिए मिलेगा। इसलिए मेरे मोहतरम भाई और दोस्तों, खुद खाना पकाने की कोशिश करना, खुद कुर्बानी। तो इसलिए जो है खर्च करने का जज्बा हो, और फिर खिदमत, एक दूसरे साथ इनफिरादी खिदमत। कोई बीमार है उसके कपड़े धो दिए, उसका सामान, बात साथी बीमार है बिस्तर नहीं उठा सकता, उसका बिस्तर उठा लिया। कल एक साल की जमात ने बताया ना, पहली मस्जिद में ये साथी को दिल की तकलीफ होगी और आखिर साल तक वो उसकी खिदमत करते रहे जमात वालों का। इसको वापस न भेजो, इसको हम संभालेंगे। सामान नहीं उठा सकता, कोई बात नहीं, हम उठाएंगे सामान, तो हमें सवाब मिलेगा। खिदमत
تو اس لیے میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، انفرادی، کل عرض کیا تھا ان 4 اعمال میں سارا وقت گزارنا ہے۔ انفرادی دعوت، اجتماعی دعوت، انفرادی تعلیم، اجتماعی تعلیم۔ اجتماعی تعلیم 2-2.5 گھنٹے پوری جماعت مل کر کرتی ہے۔ ایک انفرادی تعلیم ہے، تنہائیوں میں خود بھی ہم میں سے ہر آدمی ان کتابوں میں سے پڑھے، جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہے وہ میرے اندر آ گیا ہے، اور پھر 2-2 کی جوڑی بن کر امیر صاحب نے 2-2 کی جوڑی بنائی، ایک نیا ایک پرانا، وہ نیا ساتھی پرانے ساتھی سے سیکھتا رہے۔ روز ایک فضیلت ہم سیکھ لیں، روز ایک بات سیکھ لیں، کتنی باتیں سیکھ لیں؟ جو 40 حدیثیں یاد کر کے 40 فضائل امت کو سنائے گا تو اس کا حشر کہتے ہیں علماء کے ساتھ ہوگا۔ تو میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، سیکھنا سکھانا بھی تو اسی طرح صبح سے شام تک اپنے آپ کو مشغول رکھنا، فارغ نہیں رہنا۔ فارغ رہنا گناہوں کا دروازہ کھولتا ہے۔ فارغ رہنے ہی کام میں لگے رہو، ایک عمل سے تھک گئے دوسرے میں لگ گئے۔ تہجد میں ساری جماعت اٹھ جائے۔ تہجد میں دن کی 5 نمازوں کی اذانیں تو مؤذن دیتے ہیں، اور تہجد کی آواز اللہ خود لگاتے ہیں۔ ہے کوئی لینے والا، ہے کوئی بخشش چاہنے والا؟ اس وقت سردیوں کی راتیں ہیں، سردی کا موسم مومن کے لیے موسم بہار ہے۔ رات لمبی ہوتی ہے، طال لیلہ فقام، رات لمبی ہوتی ہے، خوب جاگتا ہے۔ ایسے لوگ گزرے ہیں اس امت میں بہت سارے کہ جنہوں نے اللہ سے خوب دعائیں کی تھی، اے اللہ نیند سے تو کتنا وقت ہماری، وہ جو دن کو قیلولہ کرنا سنت ہے نا، بس اسی میں ہماری نیند پوری کر دے۔ آپ بڑی قدرت والے ہیں، ساری رات میں آپ کو قرآن پڑھ کے سناؤں۔ 50 سال 40 سال عشاء کے وضو سے فجر پڑی، آپ سے اتنا بڑا مطالبہ تو نہیں کر رہے۔ 3 بجے تو اٹھ جائیں، 4 بجے۔ اب آج کل رات جو ہے وہ گرمیوں کی بنسبت 4 گھنٹے لمبی ہو گئی۔ ہم سونے کے لیے تھوڑی پیدا ہو گئے، محنت کے لیے پیدا۔ صحابہ کو بتایا نا کہ وہ کم سوتے تھے، تو کتنی دفعہ کہا کم؟ کانو قلیلا من اللیل ما یہجعون۔ کانو بھی فعل ناقص ہے، فعل ناقص ہوتا ہے، ایک فعل پورا ہوتا ہے، ایک فعل ناقص ہوتا ہے۔ فعل ناقص لائے قلیلاً، پھر آگے پھر کا فعل، پہلے بھی فعل ناقص پھر قلیلاً، من، پھر من لائے، من کا بھی مطلب ہے تھوڑا کچھ نہیں، پھر آگے یہجعون، ہجع بھی کہتے ہیں تھوڑا سونے کو۔ کانو قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ کتنا تھوڑا سوتے ہوں گے کہ 4 دفعہ کہہ رہے ہیں تھوڑا 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 سوتے تھے۔ اور صبح کو استغفار، اخیر راتوں میں ایسے روتے تھے صحابہ کہ دیکھنے والا سمجھتا تھا ان سے لگتا ہے کوئی گناہ ہو گیا، اتنا رو رہے ہیں۔ روئے بغیر بند دروازے نہیں کھلتے۔ صبح اللہ کے سامنے رونا، گڑ گڑانا، رونا نہ آئے رونے جیسی شکل بنا لے، اللہ دے دے۔ روئے بغیر بند دروازے نہیں کھلتے۔ بچہ روتا ہے تو ماں کا دودھ اتر آتا ہے، تو اس لیے رونا تو کریں گے انشاءاللہ۔ صبح تہجد کے وقت اٹھ کر نماز میں اللہ کو قرآن پڑھ کے سنانا، اور پھر دعا، آدھا گھنٹہ تو کم از کم دعا ہو، کوشش کرے اس سے بھی آگے بڑھ جائے۔ دعا سے اللہ سے تعلق بنتا ہے جی، ہر دعا کا اللہ آپ کو قیامت کے دن حساب دیں گے۔ تم نے فلاں دعا مانگی تھی، ہم نے قبول کی تھی، فلاں دعا مانگی تھی وہ قبول نہیں کی تھی کسی مصلحت کی وجہ سے، بس اب تم اس کا بدلہ دے دو۔ اتنا بڑا بدلہ دیں گے، ہم نے حکم دیا تھا مانگو اور تم نے مانگا اور پھر ہم نے نہیں دیا، آج اس کا بدلہ لے لو۔ تو حضور نے فرمایا اتنا بڑا بدلہ دیں گے کہ آدمی کہے گا یا اللہ وہاں تو کوئی بھی نہ قبول ہوتی تو اچھا۔ اتنا بڑا بدلہ ملتا ہے کہ ایک دعا کا، بندوں کی دعاؤں کی بڑی قدر ہوتی ہے وہاں۔ لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، دعا سے زیادہ قیمتی چیز کوئی نہیں ہے اللہ کے ہاں، تقدیر بھی بدل دیتی ہے دعا۔ تو اس لیے جو ہے اللہ سے مانگنے والا محروم نہیں ہوتا۔ زکریا علیہ السلام نے، ایوب علیہ السلام نے دعا کی، اللہ بیماری پہنچی ہے، اللہ نے کہا بس ہم تو انتظار میں تھے کب سے، اب دعا، پانی فرشتے نے پر مارا، چشمہ نکلا ہے، اس کو اپنے اوپر بھی ڈال لو، پی بھی لو، ساری بیماریاں ختم۔ 30 سال پہلے جیسے جوان تھے ویسے بن گئے۔ پھر اللہ نے پوچھا وہ جو کچھ چھین لیا تھا آپ سے، بچے لے لیے، سب کچھ وہی واپس لینا ہے یا اس جیسے اور دے دیں؟ کہ اللہ وہی واپس دے دے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، ہم نے وہ سب کچھ بھی دے دیا، اتنا اور بھی دے دیا تاکہ پتہ چلے کہ وہ کیسے دیتے ہیں۔
اس سے کوئی مانگنے والا تو ہو, لینے والا تو ہو. ہاتھ اٹھاؤ گے کام پورا ہو جائے. تعلق بنا کے ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی, اے اللہ ان کے کھانے میں برکت دے. مکے والوں کے 5000 سال گزر گئے ہیں, وہاں کسی کو گوشت کھانے سے کبھی تکلیف نہیں ہوتی. ایسے بھی کہا, ایک آدمی نے دعا کی تھی. پھر مدینہ تو بیماریوں اور وباؤں کی جگہ تھی. وہ جو حضور نے دعا مانگی ہے وہ شفا کی جگہ بن گئی, اور وہ وہاں پر کھانے میں بھی برکت. حضور نے دعا کی تھی کہ اللہ آپ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے مکے کے کھانوں میں برکت کی تھی, میں آپ سے دعا کرتا ہوں آپ مدینے والوں کے کھانے میں اس سے دگنی برکت ڈال دیں. جتنی آپ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا پر مکے والوں کے کھانوں میں ڈالی تھی, اس سے دگنی برکت یہاں کے کھانوں میں ڈال دیں. تو ہر چیز مانگنا اللہ سے. تو تسمہ ٹوٹ جائے وہ بھی مانگ, ہر چیز اللہ سے مانگنا. ویزے شیزے یہ ملکوں کے ہاتھ میں نہیں, یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو اللہ سے مانگنا کریں گے انشاءاللہ. فجر کے بعد مضبوط ساتھی کا تو ہاں, فجر سے پہلے تہجد, دعا, ذکر اور تلاوت. قرآن پاک صبح صبح دیکھ کے پڑھنا, سب سے زیادہ نور اس سے پیدا ہوتا ہے. فجر کے بعد مضبوط ساتھی کا بیان, جیسے مغرب کا بیان اہم ہے, فجر کا بھی اہم ہے. نئے ساتھی کو نہیں کھڑا کرنا. نئے ساتھی سے ہم تعلیم کے وقت میں سن لیں. وہ جو بزرگ فرماتے ہیں کہ ہر ساتھی سے ہر عمل کرواؤ, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نئے آدمی کو بیان میں کھڑا کر دو. وہ آہستہ آہستہ دعوت دینا سیکھ لے گا, بیان پھر اس سے بھی کروائیں گے, ہر ایک سے کروانا ہے نہیں. تو فجر کا بیان تاکہ مقامی ساتھی بھی فکر مند ہو جائیں, ہمارے ساتھی بھی گشتوں کے لیے تیار ہو جائیں, فکر مند کرنا. تو ایسے جو ہے اتنا لمبا بیان بھی نہ ہو کہ پھر وہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خیال رکھتے تھے کہ ساتھی تنگ نہ ہو جائے. لمبی بات نہیں کرتے تھے, حضور خیال رکھتے تھے. تو اس لیے جو ہے وہ مختصر بیان, اتنا مختصر بھی نہ ہو کہ بات سمجھ میں نہ آئے, درمیانی بات 15-20 منٹ. اب اس کے بعد اگر مقامی ساتھی اس وقت یہ بات یاد رکھنی ہے کہ فجر کے بیان کے بعد اگر مقامی ساتھی اس وقت مشورہ کرتے ہیں, ہم بھی کریں گے, ہم اور وہ ایک ہی جماعت ہیں. ہم ان کو کہیں کہ ہم اور آپ ایک ہی جماعت ہیں, وہ مشورہ کرتے ہیں تو ہم بھی پوری جماعت فکر مند ہو کر بیٹھے. اور اگر مقامی ساتھی اس وقت مشورہ نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں ہمارا مشورہ بعد میں شام کو ہوتا ہے یا زور میں ہوتا ہے, تو ہم بھی اس وقت مشورہ نہ کریں. یہ وقت سب سے بہترین وقت ہے گشتیں کرنے. صبح صبح کے وقت میں برکت ہوتی ہے بہت. یہ وقت سونے کا ہے ہی نہیں. اس وقت حضور کبھی بھی سوتے تھے, برکت والا وقت ہے. اگر اس وقت آپ کو لوگ نہیں ملتے تو تعلیم کرا لو, سونا نہیں اس وقت میں. اس وقت سوئیں گے سارا دن ضائع ہوگا. رمضان کی بات الگ ہے, چلو رمضان میں آپ تھوڑا بہت تھک گئے, لیکن ابھی تو نہیں. رمضان کے علاوہ تو صبح صبح گشتیں, صبح سے اٹھے ہوئے, کوئی بات نہیں, باہر جا کر گشتوں ملاقاتوں میں جائیں گے, ساری نیند دور ہو جائے گی. چست آدمی اللہ کو پسند ہے, چست آدمی اللہ کو پسند ہے. اس لیے گشتوں میں پھرنا, محنت کرنا, تھکاؤ نہ اپنے آپ کو, اللہ کو پسند آؤ گی. اس لیے باہر اب گشتوں میں کیوں تیار ہیں. میر صاحب جب پوچھیں کہ ہم سے نہ پوچھا کرو, ہم آئی اس لیے ہیں, ہم ہر وقت تیار ہیں. چائے نہیں پی کوئی بات نہیں, جیسے بہت شوق ہو فجر سے پہلے پی لیا کریں, چائے کا انتظار نہیں کرنا. کھانے ناشتے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی ناشتہ نہیں کیا. کبھی کبھی شہد کا پانی یا نبیذ کھجور کا پانی رکھا ہو, وہ پانی پی لے بس, اس کے علاوہ ناشتہ نہیں. تو اس لیے صبح صبح ناشتے کے لیے انتظار, ناشتہ کب دودھ آئے گا کب وہ, تو لوگ سب چلے جائیں گے. صبح صبح لوگ کھیتوں میں چلے گئے, دکانوں پہ چلے گئے, پھر سارا دن آپ کو نہیں ملیں گے. دکان پہ چلا گیا, ڈیوٹی پہ چلا گیا, وہ تو رات کو واپس آئے گا. ایک عرب امیر تھا, اردن کا شورا والا ہے, وہ یہاں اس کو جب دیہاتوں میں جاتے ہیں خوب جماعتیں لے کر آتے ہیں. تو اس کے ترجمان نے سنایا, اس نے کہا امیر صاحب نے اسی موسم میں دسمبر جنوری میں 6:30 بجے, فجر کی نماز بھی 6 بجے کے بعد ہوتی ہے, تو اس نے کہا امیر صاحب نے اذان سے پہلے مجھے اٹھایا, ترجمان کو, کہا گشت پہ جانا ہے. میں نے کہا امیر صاحب ابھی تو اذان میں بھی 1 گھنٹہ ہے. اس نے کہا ہاں, کل جتنے ساتھی تیار ہوئے تھے وہ سب دودھی ہیں, وہ ابھی ملیں گے. فجر کے بعد جاؤ گے تو کوئی بھی نہیں ملے گا, سب لاہور دودھ بیچنے چلے جائیں گے. چلو اب امیر صاحب کہہ رہے ہیں, کل میں اٹھ کے ساتھ چلا گیا, وہاں گئے تو وہ سب کوئی دودھ نکال رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے. ان سے کئی گھنٹے تو بات ہو چکی تھی, وہ سب وصول ہو گئے. اور انہوں نے کہا اگر تم فجر کے بعد آتے تو ہم میں سے کوئی بھی نہ ملتا.
فجر سے پہلے گشت کرنی پڑتی ہے. حاجی عبدالوہاب صاحب ایک دفعہ گئے ایک آدمی کی ملاقات کے لیے, وہ ہے ہی نہیں, ان کا رات دیر سے آتا ہے, دوسری منزل پہ ہو رہتا تھا, وہیں سیڑھیوں پہ ہی لیٹ گیا. وہ 1-1:30 بجے آیا, اس نے یہ کون لیٹا ہوا کہ حاجی صاحب ہے. اب وہ وصول کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ ایک آدمی کتنی مشقت اٹھائی, اس لیے تیار رات کو بھی گشتیں کرنی پڑیں گی. تو اس لیے جو ہے وہاں پر گشتیں کرنا, محنت کرنا, لوگ ہمارا پھرنا زیادہ ہو, بیٹھنا زیادہ نہ ہو. ہم مسجد میں, لوگ گھر میں, تو کام کیسے چلے گا؟ جہاں جہاں لوگ ملتے ہیں ان کے پاس جانا. تو صبح صبح فجر کے بیان کے بعد گشتیں. اگر مقامی مشورہ کریں تو ہم بھی کریں گے, ورنہ ہم بھی بعد میں کر لیں گے. وہ کہ ہمارا مشورہ شام کو ہوتا ہے تو ٹھیک ہے, ہم بھی 9 بجے کر لیں گے. ابھی صبح صبح کا وقت گشتوں کا ہے. صبح صبح تازہ دماغ ہوتا ہے, انسان فیصلہ جلدی کرتا ہے, صحیح کرتا ہے. 5-6 گھنٹے کام کر کے دماغ تھک جاتا ہے, لیکن صبح صبح تازہ دماغ, لوگوں کو جا کر ملنا, نرمی سے, محبت سے پوری بات کرنا. 6 نمبروں کے صبح صبح کی گشتوں میں صرف اتنی بات نہیں ہوتی کہ مسجد میں جماعت آئی ہوئی ہے, نہیں, یہ گشتیں تو کل ہو چکی ہیں. صبح صبح کی گشتوں میں پوری 6 نمبروں کی بات کر کے نقد وصول کر کے لانا. اس کا کوئی عذر ہو, اس کا حل پیش کرنا, اس کے عذر کا حل پیش کرنا. گھبراؤ نہیں آپ کے یہ وزیر ہے, یا یہ بڑا ہے, یا یہ ڈاکٹر صاحب ہے, یہ کیا کہیں گے, 4 مہینے کا کہیں گے, پتہ نہیں کیا. نہیں, لوگ 2 نمبر دوائیاں بیچتے ہوئے نہیں شرماتے, ہم رب العالمین کی طرف بلاتے ہوئے کیسے شرمائیں؟ الا کل شیء ما خلا اللہ باطل. غور سے سن لو, اللہ کے علاوہ یہ سب کچھ دھوکہ ہے. حقیقی ذات اللہ کی ذات ہے, حقیقی صفات اللہ کی صفات. ہم اس بڑے اللہ کی طرف بلا رہے ہیں. لوگ اپنی دنیا کی باتوں میں نہیں شرماتے, ہم رب العالمین کی طرف بلاتے ہوئے کیسے شرمائیں؟ نہیں شرمانا. ہاں, تو اور تم کر کے نہیں, الفاظ ادب والے ہوں, لیکن بات قوت کے ساتھ ہو. دعوت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ ڈنکے کی چوٹ دعوت دو. ایسی دعوت دو کہ کسی سے چھپی ہوئی نہ رہے, ڈنکے کی چوٹ دعوت دو. اللہ کی طرف ایسے بلاؤ کہ کسی سے ڈھکا چھپا نہ رہے. تو اس لیے قوت سے دعوت دینا, ایسے نہیں کہ وہ سمجھے شاید چندہ لینے آئے ہیں. قوت سے دعوت دینا, الفاظ نرمی والے ہوں, اپنے آپ کو ان کے ساتھ شامل کر کے بات کرنا, اور پوری 6 نمبروں کی بات کر کے بستر سمیت وصول کر کے لانا ہے. آخر میں تشکیل ہم تو 4 مہینے کی بات رکھیں گے, پھر جس درجے پر بھی وہ تیار ہو جائے, تو اس کی کوشش کرنا. اور فجر کے بعد گشتیں ہو گئی, ملاقاتیں ہو گئی بیان کے بعد, پھر اس کے بعد جب گشتوں سے تھک کر آ جائیں تب تعلیم. حضرت جی فرماتے تھے تعلیم تھکنے کے بعد ہے, سونے کے بعد نہیں, تعلیم تھکنے کے بعد ہے. کہتے تھے جب چلنا مشکل ہو جائے اب تعلیم کرا لو, تعلیم کرا کے شوق پیدا ہوگا, پھر پھریں گے, پھر تھکیں گے. تو اس لیے جو ہے تعلیم کا حلقہ, اب آ کر اس میں فضائل کی کتابوں سے پڑھنا, تجوید, 6 نمبروں کا مذاکرہ, کل ساری بات ہو گئی تھی, اور تعلیمی گشت بھی ساری. پھر اس کے بعد اب تعلیم بھی ہو گئی, گشتیں بھی ہو گئی. 11 بجے تک ان کو, خدمت والوں کو کھانا 11 بجے تیار ہو, جو بھی پکاؤ, ہمیں نہیں. اب کھانے میں کوئی کمی بیشی ہو تو عیب نہیں نکالنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کھانے کا عیب بیان نہیں کیا. پسند آیا تو کھا لیا, نہیں تو چھوڑ دی, کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, اس میں کیا بات ہے. وہ ساتھی ہمارے باورچی تھوڑی ہے, کوئی کمی بیشی ہو گئی کچھ نہیں کہنا, کوئی بات نہیں. اس لیے اس کے بعد پھر اب اس وقت تھوڑی دیر قیلولہ کرنا سنت ہے. دوپہر کو اس گشتوں سے, ساری چیزوں سے فارغ ہو کر اس وقت سونے کا ثواب اتنا ہے کہ ساری رات جاگنے کا بھی اتنا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مجاہدے کرنا مقصود نہیں, مقصود تو جو حضور نے کیا وہ کرنا مقصود ہے, وہی اللہ کو پسند ہے. اس وقت آرام کرتے تھے, ہم بھی کریں, لیکن 2 ساتھی کم از کم جاگتے رہیں, کیونکہ باہر عام لوگ تو چھوٹا دن ہے, لوگ نہیں سوتے دن کو. نوجوان آئیں گے کہ جماعت آئیے, آؤ مل کر آئیں, آگے سب سو رہے, اور لوگ ملنے آئیں گے, تو 2 آدمی کم از کم جاگتے رہیں, ان کو اجر زیادہ ملے گا. قربانی جتنی زیادہ ہوگی اجر زیادہ ملے گا, اس لیے ان کو بھی زیادہ ملے گا.
اور جو ساتھی مسجد میں اگر آرام کرے اس نیت سے کہ تہجد میں اٹھنا آسان ہو جائے، تو اس ظہر کی اذان سے کم از کم 15 منٹ پہلے ہم اٹھیں. مسجد ہے، ہمارا گھر تو نہیں ہے نا. ہمارے گھر میں اور اللہ کے گھر میں تو فرق. اللہ کا گھر ہے، اس کے آداب میں سے ہے کہ اذان سے پہلے ہم اٹھیں. یہ نہیں کہ اذان کے بعد بھی سوئے ہوئے لوگ نہیں. تو اس لیے ہم اذان سے پہلے اٹھ کر استنجا وضو کر کے تیار ہو کر لوگ آ جاتے ہیں. بعض لوگ جلدی آ جاتے ہیں مسجد میں، ان کو چپ کے دعوت دینا ہو کہ میں نے سنتیں پڑھنی ہے پڑھ لے. ہر نماز سے پہلے دعوت دینے کا موقع ہوتا ہے، ظہر سے پہلے، عصر سے پہلے، مغرب سے پہلے. جی ہم دعوت دیتے رہیں، دعوت چلاتے رہیں. اسی طرح اور ہر جگہ سے نقد جماعت نکالنی ہے. گشت میں بھی پورے اہتمام سے شریک ہونا ہے. آپس کے مذاکرے بھی، نقد جماعت کیسے نکلے، آپس کے جوڑ کا مذاکرہ، یہ سارے مذاکرے بھی کریں گے نا انشاءاللہ.